بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ہم اپنی ناول کی طرف۔ ساریہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مہنیل کا لٹا پٹا روپ دیکھ رہی تھی۔ بکھرے بال، متورم آنکھیں، سپاٹ چہرہ جس پر 2-3 جگہ خراشیں تھیں، گھٹنوں تک سیاہ کوٹ، اس کا وجود ٹھک گیا تھا۔ مہنیل بالکل ساکت و چامت کھڑی تھی جیسے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ رنگت لٹھے کی طرح سفید ہو رہی تھی جیسے سارا خون نچوڑ لیا گیا، اور خشک ہونٹ، وحشت زدہ آنکھیں کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ شب کے اس بہر زبان جہاں لڑکی کا یوں بکھرے حال چلے آنا ساریہ کو کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا۔ ان کے برابر کھڑا عمر رسیدہ وجود پوتی کی اس حالت کو 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر پایا اور وہیں ڈھہ گیا۔ ساریہ خود سکتے کے عالم میں تھی، وہ انہیں کیا سنبھالتی۔ مہنیل، بے ربط لفظ ان کے لبوں کی قید سے آزاد ہوا۔ چند لمحے مہنیل ساریہ کو خالی خالی نظروں سے تکتی رہی، پھر دیورا کر زمین پر گر گئی۔ قیوم نقوی جو ابھی تک خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے، تیزی سے لپکے اور مہنیل کو اٹھا کر اندر کی طرف بڑھ گئے۔ ساریہ ٹکر ٹکر در و دیوار میں اترتی ہوئے رانی کو تک رہی تھی۔ ان کا ننھا سا دل پورے وجود میں کانپ کر رہ گیا۔ کیا میری بیٹی اپنا نسوانی غرور کھو چکی ہے؟ ایک کہانی سوال ہتھوڑے کی طرح ان کے دماغ سے ٹکرایا تو وہ جسے سکتے سے باہر آئی۔ ان کے پتھر وجود میں لمحہ بھر کو جنبش ہوئی۔ نہیں مہنیل، میری بچی۔ برسوں سے سوشلزم کے پردے میں سوئی ممتا بڑی بے تابی سے بیدار ہوئی تھی۔ وہ ہذیانی انداز میں چلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ان کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ اس وقت وہ صرف ایک ماں تھی، صرف ایک ماں۔ وہ خود کو دنیا کی سب سے بے بس عورت تصور کر رہی تھی، جن کا دامن اولاد کے سکھ سے خالی تھا۔ ان کی اولاد شاید جدت پسندی کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ ایتے اپنی سوشلزم جدوں کر دے ادوں ماں باپ نے خیال کرنا چاہیے نا، سڑی اولاد کیڑے پاسے جا رہی۔ خیام درانی اور قیوم درانی چچا زاد کزن تھے۔ پیسے کی دوڑ میں خیام درانی بہت آگے نکل گئے تو خون کے رشتے بہت پیچھے رہ گئے۔ حیثیت کے تفاوت نے رشتوں کے درمیان ایک خلیج حائل کر دی تھی۔ رہی سہی کسر ساریہ نے پوری کر دی، جو ہائی سوسائٹی کی پروردہ تھی اور خیام درانی کی زوجہ ہونے کا شرف رکھتی تھی۔ اپنی اکلوتی بیٹی مہنیل کی پرورش بھی وہ اسی ماحول میں کری تھی جیسے ماحول میں انہوں نے خود آنکھ کھولی تھی۔ قیوم نقوی کی کل میراث ان کے دونوں بچے سمین نقوی اور شاہیان نقوی تھے۔ آسیہ خاتون نے ان کی پرورش خالصتاً مذہبی خطوط پر کی تھی۔ ممکن تھا کہ وقت بیتنے کے ساتھ یہ رشتے کمزور ہوتے جاتے، لیکن دادی ماں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دنیا کے اس جھمیلے میں وہ تنہا رہ جائیں اور اکلوتے خون کے رشتے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ خیام درانی کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ بن کر رہ گیا تھا۔ مہنیل کیا کرتی ہے، اس کی سرگرمیاں کیسی ہیں، اس کا میل جول کیسے لوگوں سے، کچھ بھی خیام درانی کے علم میں نہیں تھا۔ تاہم قیوم نقوی کے خاندان سے سرد مہری کا مہنیل اور ساریہ کا رویہ ان کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکا تھا۔ وہ اکثر بزنس ٹورز کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتے تھے، اس لیے کبھی حالات و واقعات جانچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دادی ماں اکثر سمین اور شاہیان کو اپنے پاس بلا لیتی، وہ بھی احتراماً چلے آتے۔ کبھی کبھی وہ خود سے ڈرائیور کے ساتھ نقوی ہاؤس چلی جاتی۔ اس پاکیزہ ماحول میں انہیں عجیب سکون اور طمانینت کا احساس ہوتا۔ یہ نام نہاد سا تعلق دادی ماں کی وجہ سے برقرار تھا۔ اچھا جی، بہت شکر رستم نکلے یار، بیٹی کی منگنی طے کر دی اور سارے معاملے طے کرنے کے بعد ہمیں غیروں کی طرح بلانے چلے آئے۔ قیوم نقوی نے خیام درانی کو منگنی کا کارڈ تھمایا تو انہوں نے خفیف سا شکوہ کر ڈالا۔ سمین کی نسبت طے ہو چکی تھی اور قیوم نقوی کے ہاں ایک سادہ سی تقریب منعقد تھی۔ وہ خیام درانی اور ان کی پوری فیملی کی اس تقریب میں مدعو کرنے چلے آئے تھے۔ خوش قسمتی سے خیام درانی اس وقت گھر پر موجود تھے، ورنہ اکثر ان کی آمد درانی پیلس میں خیام درانی کی غیر موجودگی میں ہوتی تھی۔ وہ 2 روز قبل ہی شکاگو سے لوٹے تھے۔ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد قیوم نقوی نے جب آنے کا مقصد بیان کیا تو خیام درانی شکوہ کیے بنا نہیں رہ سکے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں 2-3 بار آیا تھا، لیکن آپ غالباً گھر پر موجود نہیں تھے۔ پھر میں نے اماں جی سے بات کر لی، انہوں نے تمام معاملات کا بخوبی علم ہے۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ ہاں خیام بیٹا، قیوم نے مجھے سب کچھ بتایا۔ شاہیان نے بھی چھان بین کی ہے، بتا رہا تھا کہ کافی اچھے اور منکسر المزاج لوگ ہیں۔ خاموش بیٹھی دادی ماں نے پہلی بار لب کشائی کی۔ لڑکا کیا کرتا ہے، مالی لحاظ سے کیسے؟ خیام درانی نے بات پلٹ دی۔ ظارف ڈاکٹر ہے، اس کے والد کا بزنس کافی پھیلا ہے، لیکن وہ خود کو اسٹیبلش کر رہا ہے۔ خالصتاً مذہبی گھرانہ ہے، بہت نیک بچہ ہے۔ آج کل کے بچوں جیسی قباحتیں اس میں نہیں ہیں۔ بہت مختلف قسم کا نوجوان ہے، موجودہ دور کی برائیوں سے مبرہ، بہت سیدھا اور شریف انسان ہے۔ قیوم درانی نے وضاحت دی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے طور پر پوچھ گچھ ضرور کروں گا، آخر کو میری بیٹی کا معاملہ ہے۔ خیام درانی نے استحقاق سے کہا اور مسکرا دیا۔ کیوں نہیں خیام، یہ تو آپ کا حق بنتا ہے۔ سمین ویسے ہی آپ کی بیٹی ہے جیسے مہنیل، انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ ہیلو ایوری بڈی۔ ریلنگ سے آدھا نیچے لٹکتے ہوئے مہنیل نے دور سے ہانک لگائی اور 2 سیڑھیاں پھلانگتی لاؤنج میں چلی آئی۔ نیوی بلو ٹراؤزر اور یلو شارٹ سلیو لیس شرٹ میں اس کا سراپا بڑا نمایاں ہو رہا تھا۔ خیام درانی کو بے ساختہ ڈھیر و شرمندگی نے آن گھیرا، جسے قیوم نقوی نے فوراً بھانپ لیا۔ پاپا مجھے 30,000 چاہیے۔ کیوں؟ خیام درانی نے ابروچ کا
मुझे शॉपिंग करनी है, इसने जवाब दिया। महनील बेटा शॉपिंग तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे, दादी माँ कहे बगैर नहीं रह सकी। तो और किसके लिए सब? महनील के लिए तो कमा रहे हैं ख़याम, मेरी हर चीज़ पर इसका हक़ पहले है। अगर इसे ये धन दौलत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं तो फ़ायदा हमारी मेहनत का। महनील हमारी इकलौती औलाद है, वही ख्वाहिशात के लिए खुद खुद कर जिए, मैं ये कतन बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वैसे भी 30,000 ही तो मांगे इसने। कौन सा 30 लाख मांग लिए जो आप इतना बखेड़ा खड़ा कर रही हैं? फ़ोन पर बात करती सारिया फ़ौरन पलटी और तनक कर बोली। इन्होंने दादी माँ के ज़रा भी मदाखलत को बखेड़े का नाम दे दिया। दादी माँ अपना समूह लेकर रह गई। क़याम दुरानी मज़ीद बदमज़गी नहीं चाहते थे, इसलिए खामोशी से 30,000 की रकम वॉलेट से निकाल कर महनील को थमा दी। थैंक्स पापा, वर्ल्ड के बेस्ट पापा, इसने खुश होकर कहा और कॉरिडोर की तरफ चल दी। महनील तुम कहीं जा रही हो? क़याम दुरानी ने पहले किराए पर बंदी घड़ी की तरफ देखा जो 9 बजे का वक्त बता रही थी, फिर महनील की तरफ। यस पापा, बता तो रही हूँ, शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। महनील अंधेरा फैल रहा, तुम्हें चीज़ों की कलेक्शन में भी वक्त लगेगा, इस तरह अंधेरा मज़ीद गहरा हो जाएगा। तुम्हारा इस वक्त तनहा जाना मुनासिब नहीं, अभी रहने दो, कुछ दिनों में ज़मीन की मंगनी है, इसे भी शॉपिंग की ज़रूरत होगी, इसी के साथ चली जाना। महनील का हुलिया इन्हें वैसे ताव दिला रहा था, ऊपर से शॉपिंग के प्लान इन्हें मज़ीद तपा दिया। लेकिन पापा मुझे अभी जाना है, इसने ज़िद की। मैंने कहा ना महनील, ज़मीन के साथ चली जाना, नहीं तो कल चली जाना, लेकिन इस वक्त बिल्कुल नहीं, एंड दैट्स फाइनल। अब जाओ अपने रूम में स्टडी करो, मुझे मज़ीद कोई बात नहीं सुननी। इसके लबों को खुलता देखकर इन्होंने 2 टोक लहजे में कहा तो पैर पटकती सीढ़ियाँ चढ़ गई। कर दिया ना बच्ची को नाराज़, कितने अच्छे मूड में थी, पता नहीं क्या हो गया आपको, दुनिया इतनी एडवांस हो गई लेकिन आप आज भी वहीं खड़े हैं। जाने कभी कदीम सोचा आपका पीछा छोड़ेंगी। सारिया तलखी से कोई अभी लानत तेरी ज़िंदगी ते, तेरा कितना तेरी औलाद देख गया है जिड़ा हुण मूँह दिखाने दे काबल नहीं बची, तेरियाँ छूटा। ये कदीम सोचे नहीं है, एक बेटी के बाप का फ़र्ज़ है, तुमने इसे खुली छूट दे रखी है, ना इसे पहनने ओढ़ने का ढंग है, ना महफिल के दाब की तमीज़। जब जहाँ दिल करता मुँह उठाकर चल देती है, ना वक्त का लिहाज करती है और ना इस बात की खबर कि वो एक लड़की है। काफ़ी देर से दबा गुस्सा एकदम होता है और वो क़य्यूम नकवी की मौजूदगी को भी फरामोश कर गई। तो क्या करूँ? 7 पर्दों में छुपा कर बिठा दूँ? इसके पैरों में बेड़ियाँ डाल दूँ? इस कफसनुमा 4 दीवारी में कैद कर दूँ? वो हाई क्लास की परवरदा है, इसी माहौल में इसकी शादी होगी, इसे सोसाइटी में मूव करने के लिए सब सीखना होगा। मैं नहीं चाहती कि कल को अपने शौहर या हमारे शर्मिंदगी का बाइस बने। बेवकूफ़ लड़कियों की तरह चादर हमें लपेट कर मैं अपनी बेटी को बाहर नहीं भेज सकती। पता नहीं मिडिल क्लास लोग अपनी बेजा मदाखलत बंद क्यों नहीं करते, खुद तो दकियानूसियत के मारे हैं ही, दूसरों को भी अपने परागंदा ख्यालात के हामिल बनाना चाहते हैं। आखिरी बात इन्होंने क़य्यूम नकवी को सुनाने की खातिर की। सारिया तुम एक बेटी की माँ हो, तुम्हें रत्ती बराबर भी इसकी परवरिश की फ़िक्र नहीं। लड़कियों को इतनी आज़ादी ठीक नहीं होती, वो भी इस दौर में जिसमें ना किसी की आंख में शर्म हया, ना लिहाज और मान। क़य्यूम दुरानी की बजाय दादी माँ ने कहा, आप तो चुप ही रहिए, आपने अपने बेटे की परवरिश किन सतूनों पर की है, वो तास्तों पर तंग नज़री आज हमें झेलनी पड़ रही है। रही बात महनील की, तो वो मेरी बेटी है, इसकी तलीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी मेरी है। इसके किरदार को कैसे परवान चढ़ाना ये मैं खूब समझती हूँ, इसके लिए मुझे आपसे मशवरा या हदायत लेने की कतन ज़रूरत नहीं है। इधर गंद का रखा है। वो भड़की तो उठी। क़य्यूम दुरानी को इस वक्त ये वेल एजुकेटेड औरत दुनिया की सबसे जाहल लग रही थी, जो बदलिहाजी की इंतहा पर थी। सारिया, महनील हमारी बेटी है, इसे ज़िंदगी की तलखियों और कठिनाइयों की समझ नहीं, लेकिन हमें तो है। इसे बाकिरदार लड़की बनाने में तुम्हारा हाथ बहुत अहमियत रखता है। बिलाशुबा माँ की गोद में बच्चे की पहली तालीक होती है। अम्मा जी का तजर्बा हमसे कहीं ज़्यादा है। इन्होंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किया, अगर वो कुछ कह रही हैं इसमें यकीनन हमारा महनील का भला ही होगा। क़याम दुरानी ने रसानियत से कहकर माहौल को ठंडा करने की कोशिश की। आपके कहने का मतलब है मैं इसकी परवरिश दुरुस्त खतूत पर नहीं कर रही, मैं जाहिल औरत हूँ या मुझे एटिकेट्स नहीं है। सारिया तुम बात को एक अलग सिमत में खींच रही हो, तुम्हारी उल्टी मन तक मेरी समझ से बाहर है। तुम इस गुफ्तगू का सिरा कहाँ से कहाँ ले गई हो, बेवजह बात को तूल दे रही हो। मैं तूल दे रही हूँ या आप मेरी ममता पर उंगली उठा रहे हैं? सारिया चली जाओ यहाँ से, इससे कबल के मेरा हाथ उठ जाओ और इस शाम का इख्तिताम रोज़ाना से मुख्तलिफ हो। प्लीज़ गो फ्रॉम हेयर। इन्होंने पूरी कुव्वत से हाथ में पकड़ी फाइल से मेज़ पर पटकी। सारिया कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं थी, सो खटखट करती मंदिर से गायब हो गई। अच्छा क़याम मैं चलता हूँ। क़य्यूम नकवी उठ खड़े हुए। इन्होंने इनके घरेलू मामले में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए खामोशी रहे। ओके अल्लाह हाफ़िज़। क़याम दुरानी बदिक्कत तमाम मुस्कुराए, इन्हें रुकने का इसरार भी नहीं कर सके। एक अलविदाई मुस्कुराहट क़याम दुरानी की तरफ उछाल कर बाहर निकले। दादी माँ अपना ख़ज़ाना सीधा पत्ते के सा वजूद समेटती कमरे में चली गई। क़याम दुरानी लाउंज में तन्हा खड़े थे, वो वहीं सोफ़े पर बैठ गए। इनकी पेशानी शिकन आलूद थी। एक खुशगवार शाम का इख्तिताम बहुत हंगामी सूरत हाल में हुआ था। इन्हें ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वक्त की डोर हाथों से फिसल गई हो। चल फिसलन दे फिसल गई, तू तो दौलत का माला और बुढ़ी दे हाँ जहाँ मलाला। वाह क्या हैंडसम पर्सनैलिटी है। जैंडी बार होटल के दाखिली दरवाजे से दाखिल होने वाली जाज़िब शख्सियत को देखकर शैली ने कहा। रोनी, महनील और जॉर्ज ने एक बारगी करवटें मोड़कर देखा, गर्दनें मोड़कर देखा। ब्लैक डिनर सूट में बिलाशबा इसका कातिल सरापा गजब ठा रहा था। इसके चेहरे का गुरूर इसे होटल में मौजूद तमाम अफराद से मुमताज़ कर रहा था। ये तो मेरा कज़न है शाहियान।
पहली बार इसे देखकर महनील को फ़ख्र महसूस हुआ। वो कल रात की बात से क़याम तुरानी से नाराज़ थी। अब्बी ने बताया बगैर अपने दोस्तों के साथ यहाँ चली आई थी। शाहियान भी किसी काम के सिलसिले में अपने दोस्तों के साथ ज़ैनज़िबार आया था। महनील और शाहियान के ताल्लुकात काफ़ी सर्द थे। इसका बेबाक अंदाज़ शाहियान को हमेशा ही बहुत बुरा लगता था। इसे देखते इसकी पेशानी की सलवटों में मज़ीद इजाफा हो जाता था। इसकी नापसंदीदगी से महनील बखूबी आगाह थी। जहाँ कहीं दोनों का सामना होता वो अजनबियों की तरह गुजर जाते। महनील चूँकि फ्रंट टेबल पर थी इसलिए वो इसे देख चुका था। स्काई ब्लू ट्राउज़र और पिंक स्लीवलेस शर्ट में दुपट्टे से बेनियाज वो इसे जहर से भी ज़्यादा बुरी लगी थी। वो बेतकल्फ़ी से अपनी दोस्तों से खुशकपियों में मसरूफ़ थी। एक अचटती सी निगाह इस पर डालकर मतलूबा टेबल की तरफ बढ़ गया, लेकिन निगाहें भटक भटक कर महनील की तरफ उठ रही थी जो लोगों की बेहुदा निगाहों से बेखबर थी। बड़ी मुश्किल से इसने खुद पर ज़ब्त के पहरे बिठाए थे। वो मुठ्ठियाँ भींचे खुद पर कंट्रोल कर रहा था। शाहियान यार क्या हुआ तुझे, रिलैक्स यार। इसके एक दोस्त ने इसकी डिस्टर्ब कैफियत को भांप लिया। जवाबन वो चुप रहा, लेकिन जब इसके साथ बैठे लड़के ने बेतकल्फ़ी से इसके चेहरे पर झूलती लट को पीछे किया तो इसका जवाब दे गया। एक झटके से कुर्सी पर धकेल कर उठा और जारहाना अंदाज में महनील की तरफ बढ़ गया। हाय, आई एम शाहियान, महनील का कज़न। इसने अपना तारुफ इसके दोस्तों से करा। आप बहुत हैंडसम है, शैली कहने से बाज नहीं है, लेकिन वो नज़रअंदाज कर गया। वो ज़ोर ज़बरदस्ती का कायल नहीं था। घर के मामलात लोगों के सामने न लाने के एटिकेट्स बहरहाल से थे, इसलिए महज़बाना लहजे में बोला, महनील घर चलें, काफ़ी रात हो गई है। इसके फ्रेंड्स की निगाहों में उठती सताइश का नज़रअंदाज करता वो इससे मुखालिफ था। व्हाट, क्या कह रहे हैं आप शाहियान, मैं आपके साथ घर चलूँ? इसे शदीद हैरत हुई। कहाँ वो इससे बात नहीं करता था और अब यूँ साथ चलने के लिए कहना, वो भी इसे इतने शाइस्ता अंदाज में। इसका हैरान होना बचा था। वो हमेशा इससे दूर भागता था। वो इसे कितनी नापसंद थी इसका अंदाज़ा महनील को भी था। अब इस तरह अचानक आकर हक जताना इसे हैरतों के समंदर में डुबो गया। एनीवे, मेरा भी घर जाने का मूड नहीं है। हम सबको एक पार्टी अटेंड करना है। मेरी वापसी काफ़ी देर से होगी। अगर आपका ये ख्याल है कि मेरे पास कन्वेंस नहीं है तो ये आपका गलत है। मेरे पास गाड़ी है, मैं खुद चली जाऊँगी। अगर ना भी होती तो पैदल चलना गवारा कर लेती, मगर आपसे लिफ्ट हरगिज़ नहीं लेती। वो जल्दी हैरत पर काबू पाकर फिर भरपूर मकानगी से बोली। मुमकिन था कि इस तस्लील के बाद वो एक लम्हा वहाँ नहीं रुकता, लेकिन लोगों की महनील की तरफ उठती बेबाक निगाहें इसका ज़ब्त आजमाने पर तुली थी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, इसने कहा और इसे कलाई से पकड़कर खींचता हुआ होटल से बाहर ले गया। छोड़े मुझे, छोड़े शाहियान, वो चिल्लाई। अपनी कलाई इसकी मजबूत गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश करती रही, मगर नाकाम रही। शाहियान गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर इसे फ्रंट सीट पर पटका और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। आप मेरे साथ यूँ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। किस हक़ से आप मुझे वहाँ से यूँ मुजरिमों की तरह खींच लाएं? मेरे पापा ने कभी मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं किया। तो आप कौन होते हैं? आप में तो ज़रा सी भी तहजीब नहीं है। न जाने मेरे दोस्त क्या सोचते होंगे। अपनी कलाई से हिलाते वो तड़क कर बोली, तुम्हारे मुंह से तहजीब जैसी बातें अच्छी नहीं लगती। तहजीब का तुम्हें मतलब भी पता है? रही बात हक़ की, तो मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरा तुम पर कोई हक़ नहीं, और तुम जैसी लड़की पर मैं कोई हक़ जताना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। तुम्हारे साथ रिश्तेदारी निभाने का मुझे कोई शौक़ नहीं, लेकिन लोगों की बेहुदा निगाहें। वो बोलते बोलते लब भेंच गया और स्टीयरिंग पर हाथों की गिरफ्त मजबूत कर दी। गाड़ी तेरी से तारकोल की सड़क पर रवा दवा थी। व्हाट डू यू मीन, तुम जैसी लड़की? आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? आप कौन होते हैं मेरी ज़ात को निशाना बनाने वाले? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं आप जैसे। शट अप, मेरे साथ खामोशी से बैठो और अपनी बकवास बंद रखो। इसकी बात काट कर पूरी कुव्वत से धाड़ा तो वो सहम कर खामोश होगी। इसकी चलती ज़ुबान को एकदम ब्रेक लग गई। उतरो गाड़ी से। गाड़ी तो रानी पैलेस के सामने रोककर इसने दृष्टि से कहा तो एक झटके से दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गई। अपने बाप की बेशुमार दौलत पर बहुत घमंड है ना तुम्हें? इसमें से दो चार ढंग के कपड़े भी खरीद लेना जो तुम्हारी ज़ेब व ज़ीनत को छुपा सके। वह जहरीले लहजे में कहता गाड़ी जन से दौड़ा ले गया, जबकि महनील मुतहविश से खड़ी रह गई। इसकी सोच से सचमुच में दुख हुआ था। वो मरे मरे कदमों से दुरानी पैलेस में दाखिल हो गए। नहीं जीरो, तुसी अपना आप दावत नज़ारा बना के पेश कर रहे हो सारिਆਂ ਦੇ सामने। उदों तुहानूं दुख नहीं हो रहा तो किसी दूसरे दी ਉਹੀ अल्फाज सुन के लोगों की गंदी नज़रों तो भी दुख नहीं हो रहा, तो किसी के मूँह ਦੇ ਵਿੱਚ अपने बारे च अल्फाज सुन के बड़ा दुख हो रहा है। दूर फीटे मुँह। महनील, तुम्हें याद है ना रास्ते में तुम्हें समीन को पिक करना है? वो इस प्रोग्राम के मुताबिक शॉपिंग के लिए जा रही थी जो क़याम तुरानी ने तरतीब दिया था। वो काफ़ी दिनों से इनसे नाराज़ थी। महनील इनकी इकलौती औलाद थी। वो ज़्यादा देर इसकी खफकी झेल नहीं पाते थे और आखिरकार इसे मना कर ही दम लिया। जी पापा, मैं इसे पिक कर लूँगी। दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी इसने हामी भर ली। ब्राउन जीन्स और सी ग्रीन घुटनों से ज़रा ऊपर तक आती शर्ट में इसका हुलिया काफ़ी तसल्ली बख्श था। चनाचे क़याम दुरानी ने इसे दोबारा टोकना मुनासिब नहीं समझा। मुबादा वो फिर नाराज़ ना हो जाए। 45 मिनट की तवील ड्राइविंग के बाद वो नकवी हाउस के सामने थी। पुरानी तर्ज का बना ये घर काफ़ी वसी रकबे पर फैला था। इसने डोरबेल दी और गेट खुलने का इंतज़ार करने लगी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा ज़रा सा चिड़चिड़ाया तो इसने मुड़कर देखा, क्योंकि दरवाजे की तरफ इसकी पुश थी। गेट खोलने वाला शाहियान था। इसे देखकर चीखे चतून मज़ीद तन गए। इसका हलक तक कड़वा हो गया। महनील को भी 2 दिन पहले की हित्तक और तहज़ीक एक बार फिर याद आई। वो इसे बुलाने की जहमत किए बगैर गेट से हट गया। अगर क़याम दुरानी का हुक्म नहीं होता तो इस हित्तक पर फ़ौरन वापस पलट जाती, लेकिन अब वो अंदर आ चुकी थी। आसिया खातून से सलाम दुआ के बाद वो समीन के कमरे में आ गई, जबकि शाहियान इसे देखते घर से निकल चुका था। समीन कमरे से मलिका वॉशरूम से बरामद हुई
ऑरेंज दुपट्टा के हाल में इसका चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह जगमगा रहा था। चेहरे से टपकते पानी के कतरे मोती की तरह लग रहे थे। इसके वजूद में अजीब सी कशिश और बांकपन था। चेहरे से वही नूर और मासूमियत सी रोशनी फूट रही थी। वो मबहूत सी से देखती रह गई। अरे तुम्हें क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? समीर ने इसके आगे चुटकी बजाई। कुछ नहीं, एक्चुअली तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो ज़रा सा खिसी आकर मुस्कुराई, साथ इतराफ़ भी कर डाला। थैंक्स। वैसे आज कहीं तुम रास्ता तो नहीं भूल गई? क्यों, ऐसे क्यों कह रही हो? असल में तुम हमारी तरफ आने की गलती नहीं करती ना, बस इसीलिए इसे वाकई हैरत हुई थी, जिसका फ़ौरन इजहार कर गई। ऐसी तो कोई बात नहीं, पापा ने कहा कि शॉपिंग के लिए जा रही हो तो समीन को भी साथ लेती जाओ, मैं इसलिए चली आई, इसने बताया। लेकिन इसके लिए मुझे अम्मी से पूछना पड़ेगा। वो मुतसब्सब सी खड़ी होगी। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? महनील, मैं अम्मी की इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाती। शायान को भी पसंद नहीं, वो मेरी ज़रूरत की तमाम चीज़ें मुझे घर में मुहैया कर देते हैं। मुझे कहीं आने जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। तुम लोगों से तो बात करना ही फजूल है। इसके लंबे चौड़े जवाब से महनील ज़रा मुतासिर नहीं हुई। समीन ने आसिया बेगम से पूछा तो उन्होंने जाने क्या सोचकर इसे जाने की इजाज़त दे दी। ठीक है समीन, चली जाओ, मगर जल्दी आ जाना। तुम्हें पता है ना, जवान लड़कियों का ज़्यादा देर तक बाहर रहना मुनासिब नहीं। मगरिब के किनारों पर डूबने की तैयारी करते सूरज को देखकर आसिया बेगम ने कहा, उफ़, एक और पाबंदी, लड़कियाँ ना होगी, कोहिनूर का हीरा होगी, इतनी रोक टोक। वो अंदर ही अंदर किलस गई। वेट, मेरे साथ चलना तो ये 14वीं सदी का नमूना बनने की ज़रूरत नहीं है। इसे ओवरऑल पहनते देखकर वो पेचोताप खा कर आएगी। ये नामुमकिन है, मुझे पर्दे के बगैर घर से निकलने वाली लड़कियों से सख्त चीड़ है। तुम भी ओवरऑल पहन कर देखो, बहुत तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे हम सबकी तरह तरह की नज़रों से महफूज हों। अपने तौर तरीके अपने पास ही रखो, मुझ पर थोपने की ज़रूरत नहीं। वो चल फून कर बोली, ताहम समीन तासुब से सर हिलाती अब इसके साथ गाड़ी में बैठ गई थी। तुम तंग नहीं आ जाती इतनी पाबंदियों से? यहाँ मत आओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, इतने बजे आओ, वगैरह वगैरह। रोबोट की तरह ज़िंदगी गुजारते। तुम थकती नहीं हो? तुम इंसान हो, तुम्हारी अपनी भी कोई मर्ज़ी है या नहीं? मगर मुझे लगता है तुम पर तुमसे ज़्यादा तुम्हारे वालिदैन और भाई का हक़ है। हर बात में टांग अड़ाते हैं। इसने गाड़ी फुल स्पीड पर छोड़ दी थी, साथ ही बेलौक तबसरा भी चाट दिया। ये पाबंदियाँ नहीं है, मेरी परवरिश का हिस्सा है। मेरे वालिदैन ज़्यादा बेहतर समझते कि क्या चीज़ मेरे लिए बेहतर और क्या नहीं। शायद तुमने सूरत अल-इन्फ़ाल की इस आयत का तर्जुमा नहीं पढ़ा, जिसमें फरमाया गया, ये माल और औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। ख़ासकर बेटी की तरबियत के लिए तो हज़ारों छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि एक लड़की की तालीम और तरबियत पर कई नस्लों का मैार टिका होता है। शायद तुमने वो मशहूर मक़ूला सुना कि एक आदमी की तालीम और तरबियत एक फ़र्द की तालीम है, जबकि एक औरत की तालीम और तरबियत कई नस्लों की बेहतरी और तरक्की है। रही बात पर्दे की, तो इस्लाम में सख्ती से औरत को अपनी ज़ेब व ज़ीनत छुपाने की ताकीद की गई है। औरत तो फूलों से भी नाजुक होती है। ज़रा सा सर्द मौसम इसे कम ला कर रख देता है। सर्द गर्म मौसम और ज़माने के थपेड़ों से बचाना हमारे वालिदैन का फ़र्ज़ है। वो तो बस अपना फ़र्ज़ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसने रसानी से तफसीलन जवाब दिया। बात महनील की समझ में आई थी या नहीं, बहरहाल वह चुप ज़रूर हो गई थी। महनील से शॉपिंग मॉल ले आई थी, जहाँ से हर तरह के ड्रेसेस और ख़रीदारी की दूसरी अशिया थी। महनील ने अपने लिए ब्लैक और सिल्वर कम्बिनेशन का ट्राउज़र शर्ट मुंतखब किया। शूज़ और मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी के बाद इसने समीन से कहा कि अपने लिए कुछ भी पसंद कर ले, लेकिन इसने सहूलत से इनकार कर दिया। वो पहले इस माहौल से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी। शॉपकीपर जब बहाने से शनील के पाँव छूते, कभी जूता दिखाने के बहाने, कभी पहनाने के बहाने, तो समीन का पारा मज़ीद हाई हो जाता। दुकानदारों की बेतकल्फ़ी और महनील के वजूद को जांचती निगाहें से ज़ब्त के आखिरी मरले पर ले आई थी। महनील, ये तैयारी किसी खास फंक्शन के सिलसिले में है? समीन का इशारा मौजूदा शॉपिंग की तरफ था। हाँ, जॉर्ज मेरा फ्रेंड है, लंदन में होता है, यहाँ अपने कज़न से मिलने आया। वही इसने एक पार्टी अरेंज की है। मैं चाहती हूँ कि मैं पार्टी में सबसे खूबसूरत नज़र आऊँ, इसलिए मैंने ढेर सारे पैसे खर्च किए। इसके लहजे में तफाखर था। तुम ये पहनकर पार्टी में जाओगी? अगर मैं गलत नहीं तो इस पार्टी में बहुत से नामहरम मर्द भी होंगे। पता नहीं कैसे तुम इतने सारे मर्दों के सामने टाइट जीन्स शॉर्ट शर्ट पहनकर घूम लेती हो। इसमें इतना रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है? इसने बेपरवाही से कंधे उचकाए। महनील, तुम एक मुसलमान लड़की हो, हमारा मज़हब हमें इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। समीन को सचमुच दुख हुआ। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? समझते क्या खुद को? जब देखो तुम लोग नासे बने अपनी नसीहतों का पलंदा खोलकर बैठ जाते हो। तुम्हारे भाई, बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली को बस मैं ही मिली हूँ अपनी टिपिकल बातें सुनाने को। इंसान ने कायनात तस्कीर कर ली, चांद पर कदम रख चुका है और सितारों पर कमंद डालने को तैयार खड़ा है, लेकिन तुम जैसे लोगों की सोच इसी दायरे में गर्दिश कर रही है। 21वीं सदी में इतनी बैकवर्ड थिंकिंग। गुर्बत की चक्की में पिसने वाले तुम जैसे लोगों को क्या पता जिद्दत क्या है? वो भड़की तो उठी थी। खूब समझती मैं जिद्दत को और मॉडर्निज़म को। नौजवान नस्ल को बिगाड़ने में सबसे बड़ा किरदार इसी का है, और जिन मानों में तुम जिद्दत पसंदी की तशरीह करती हो, मेरे नज़दीक वो पस्ती की इंतहा है, जिसमें गिरकर इंसान हैवानियत के दर्जे से भी गिर जाता है। क्या है जिद्दत? क्या है, बोलो। अगर मकसद हयात पसे पुश डालकर ज़ेब व ज़ीनत को उरियानियत के हवाले करना जिद्दत है, मगरिब की बेहुदा इक़्तिदार अपनाकर ख़ुद को तरक्की याफ्ता साबित करना है, अपनी रवायत को भुलाकर तहज़ीब बेनौ के शराब के पीछे भागना जिद्दत है, अपनी सकाफ़त को भूलकर मगरिब का लबादा ओढ़ लेना जिद्दत है, जिस्म और रूह की बरहनगी पर तफाखर जिद्दत है, अपनी सरासीमगी को भूलकर भूखे हवस के पुजारियों की लुत्फ़ अंदोज़ियों का सामान बनना जिद्दत है। तो मैं लानत भेजती हूँ ऐसी जिद्दत पर और इसके गर्विदा लोगों पर।
مہنیل مجھے تمہاری دوست سوچ پر غصہ نہیں بلکہ ترس آتا ہے. کبھی ندیدوں شکاریوں کی خود پر پڑنے والی نظروں کا جائزہ لینا, اس میں تمہیں عزت و احترام کی جھلک کبھی نظر نہیں آئے گی. مہنیل کی باتوں نے اسے غصہ دلا دیا. ہوگی تمہاری تقریر, میں تو بھول ہی گئی میں پتھر سے سر پٹک رہی ہوں. مہنیل نے درزیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. اس کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی. گاڑی نقوی ہاؤس کے سامنے رک چکی تھی. سمین نے کوئی بھی جواب دینے سے اعتراض کیا, چپ چاپ گاڑی سے نیچے اتر گئی. تم جو جی میں آئے سمجھو, لیکن میں خدا سے دعا کروں گی کہ تم سنبھل جاؤ. مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے, اس نے زہر کھند ہو کر کہا اور زن سے گاڑی دوڑا لے گئی. سمین چند لمحے تعصب سے اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی گاڑی دیکھتی رہی, پھر دروازہ کھول کر اندر چلی گئی. بس جس طرح انسان کی تربیت ہوئی ہوئی وہ اپنی تربیت ہی شو کرتا ہر جگہ پہ. مہنیل بیٹا جلدی کرو, وہاں منگنی کا فنکشن شروع ہو چکا ہوگا, پہلے ہم لیٹ ہیں. بہت عجیب لگ رہا ہے غیروں کی طرح عین موقع پر شرکت کرنا. آج سمین کی منگنی کی چھوٹی اور سادہ سی تقریب تھی. خیام درانی نے مہنیل اور ساریہ کو کس طرح شرکت پر مادہ کی الگ کہانی تھی, لیکن بہرحال دونوں اب تیار تھی. یس پاپا میں تیار ہوں. سیزری کٹے بالوں کو شانوں پر سیٹ کرتی وہ بولی. خیام میں وہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گی, آپ بھی اصرار مت کیجیے گا. آپ کی ضد کا نتیجہ کہ میں مڈل کلاس لوگوں کے گھر جا رہی ہوں, ورنہ اس سے بہتر تھا میں کسی یتیم خانے کا وزٹ کر لیتی. تم 2 منٹ خاموش نہیں رہ سکتی. خیام درانی تلک ہوئے, پھر پورا راستہ خاموشی سے کٹا. فنکشن اس پرانے طرز کے بنے گھر کے ایک طرف واقع وسیع اور ایس لان میں منعقد تھا. بہت کم لوگ موجود تھے جو تقریباً سبھی پہنچ چکے تھے. قیوم نقوی بہت پرتپاک سے ان سے ملے. شایان بھی اپنی گھریلو لباس میں تھا. سفید شلوار سوٹ میں بھی وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا. آستین فولڈ کیا بری طرح کام میں محو تھا. مہنیل وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی, اس لیے خرامہ چلتی سمین کے کمرے میں آ گئی. میرون پشواس میں منظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی. گلے میں نازک سا گولڈ کا سیٹ چکمکا رہا تھا. کوئی بھی پارلر کی کریم اس کے چہرے پر نہیں آزمائی گئی تھی. مہنیل نے زبردستی اس کے کٹاؤ دار لبوں پر لپسٹک لگا دی. میک اپ کے نام پر اس کا یہی سنگار تھا. اس کے چہرے پر پھوٹتی حیا کی لالی سے عجیب حسن عطا کری تھی. اسے اعتراف کرنا پڑا کہ سمین سے خوبصورت اور حسین اس نے زندگی میں نہیں دیکھی. حالانکہ کسی مہنگی بیوٹی پارلر سے تیار نہیں کروایا گیا تھا. پنک اور میرون کمبینیشن کے ٹراؤزر شرٹ میں وہ خود بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی. سمین اپنی گزشتہ ملاقات کے رویے پر نادم تھی, اس سے معافی بھی مانگنا چاہتی تھی. حالانکہ اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا, تاہم پھر بھی وہ نادم تھی, لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا. اسے احساس ہو رہا تھا شاید مہنیل کی بھی ایسی کیفیت تھی. سمین نقوی کے گرد موجود اس کی سہیلیوں کا جگمٹا اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھ رہا تھا. جب باقاعدہ تقریب کے آغاز کے لیے سمین کو ایک طرف لان میں سجے خوبصورت سے اسٹیج کی جانب لے گئے تو وہ بھی لان میں بچھی کرسیوں میں سے ایک دھکیل کر الگ تھلگ بیٹھ گئی. شایان کپڑے تبدیل کر چکا تھا. سلور اسکائی بلو راجستھانی سوٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا. اس کی گوری رنگت خوب دمک رہی تھی. مہنیل بیٹا, سمین کی الماری میں منگنی کی انگوٹھی ہے, وہ اندر جا کر لے آؤ, تب تک میں دوسرے کام دیکھ لوں. لیکن میں کیسے؟ وہ حیرت سے منہ کھولے کھڑی تھی. آسیہ بیگم اسے حکم دے کر خود جا چکی تھی. اسے سخت ہچکچاہٹ کا سامنا تھا, لیکن اب تو وہ جا چکی تھی. ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا. شایان بیٹا, جا کر اس کی مدد کر. اسے کیا معلوم انگوٹھی کہاں ملے گی؟ تو آپ نے اسے بھیجا ہی کیوں؟ وہ جھنجھلایا. بیٹا غیروں کی طرح الگ تھلگ بیٹھی تھی. میں نے سوچا جھجک رہی ہوگی, اس لیے چھوٹا سا کام دے دیا تاکہ اسے اجنبیت کا احساس نہ ہو. امی جو خود ہی اپنائیت نہ چاہتا, اس سے زبردستی گھلنا ملنا فضول ہے. شایان, آسیہ بیگم نے تنبیہی نگاہوں سے گھورا تو باطل ناخواستہ اسے جانا ہی پڑا. توقع کے عین مطابق وہ الماری کے پٹ کھولے الماری کا حشر کرنے میں مصروف تھی. ڈھونڈ لی انگوٹھی, آپریشن جاری ہے. اس نے بیزاری سے اور دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. کوشش کر رہی ہوں, اس نے گردن کو ذرا سا خم دے کر کہا. مل گئی, یہی تو پڑی تھی, میں نہ جانے کہاں کہاں تلاش کر رہی تھی. اس کا انداز خود کلامی جیسا تھا. انگوٹھی کی مخملی ڈبیا ہاتھ میں دما کر وہ تیزی سے پلٹی, مگر نہ جانے کیسے سائڈ پر پڑی ٹیبل سے ٹکرا گئی. اس نے بروقت دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا. آپ کی لڑائی اپنی جگہ, مگر انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ویسے تو بڑے درس دیتے پھرتے, کھڑے کھڑے میری شکل دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں کہ آگے بڑھ کر بچا لیں. اگر میں گر جاتی تو؟ اس کا پاؤں ہلکا سا مڑ گیا تھا. درد کی شدت سے آنکھوں کے گوشوں میں نمی جاگ اٹھی, جسے اس نے فوراً رگڑ ڈالا. تو کیا اس زمین سے ایک بوجھ کم ہو جاتا؟ وہ بڑبڑایا. آپ نے کچھ کہا؟ وہ سن نہیں پائی تھی. ویسے ایک طرح سے اچھا ہی ہوا کہ آپ نے مجھے نہیں تھاما. پہلی کلائی میں اتنی تکلیف ہے, اب پکڑے تو شاید ٹوٹ ہی جاتی. اس نے گزشتہ واقعے سے یاد دلایا. چلیں. اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ ہفکی سے اس کی سائڈ سے تیزی سے نکل گئی. زاری بہت خوش شکل اور تعلیم یافتہ لڑکا تھا. اس کی اور سمین کی جوڑی چاند سورج کے مترادف لگ رہی تھی. اسے کپل بہت اچھا لگ رہا تھا. رات کے وسط میں منگنی کا فنکشن اختتام پذیر ہوا تو مہنیل اور خیام درانی پیلس چلے, جبکہ ساری اپنے وعدے کے مطابق تھوڑی دیر بیٹھ کے کلب چلی گئی تھی. وہاں انہیں اپنی ممبرشپ کروانی تھی. وہ بہت تھک گئی تھی. اب اس کا ارادہ دیر تک سونے کا تھا. مما میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بلیک ٹراؤزر جو ٹکنوں سے بھی اوپر تھا, اس کی سفید پنڈلیاں صاف نظر آ رہی تھی. سلور سکن ٹائٹ شرٹ کی آستینیں نیٹ کی تھی. گلابی پیر بلیک سینڈل میں مقید تھے. لیئرز میں کٹے بال کیچر میں جکڑے ہوئے تھے اور 2-3 لٹیں چہرے پر جھول رہی تھی. دوپٹے سے بے نیاز جدید طرز کے اس ڈریس میں اس کے نازک خطوط خوب واضح ہو رہے تھے. دودھیا ہاتھ میں نازک سا بریسلٹ پھسلا جا رہا تھا. اس کا نوخیز حسن ایسا لگ رہا تھا جیسے سویرا سیاہی کو چیر رہا.
سو بیوٹیفل، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ ساریہ نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم ڈالی۔ ماما جارج کا فل نائٹ پارٹی کا پلان ہے، مجھے دیر ہو جائے گی۔ دادی ماں اس وقت محو خواب تھی اور خیام دورانی دبئی گئے ہوئے تھے، اس لیے اسے کھلی چھوٹ مل گئی۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، ان کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ مہنیل نے اپنا پرس اور کار کی چابی اٹھائی اور چھپاک سے باہر نکل گئی۔ واہ ہنی، تم تو آج غضب ٹھا رہی ہو۔ شیلی نے اسے سب سے پہلے دیکھا تو تعریف کے بنا نہیں رہ سکی۔ تھینکس، وائٹ لائی۔ دیٹس گریٹ ہنی، یو آر لکنگ گارجس۔ جارج بھی اسے دیکھ چکا تھا اور اب چاروں طرف گھوم گھوم کر اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ مہنیل کو پہلی بار بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آج تو تم ہمارے ضبط کا امتحان لینے کے ارادے سے آئی ہو، اس نے مخمور لہجے میں کہا۔ جارج کی آر پار ہوتی نگاہیں سے کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ لو پیو، مشروب ہے۔ جارج نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ نہیں، میں مشروب نہیں پیتی۔ اس نے ہاتھ چھڑا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یار، یہ مشروب نہیں پیتی، آفٹر آل مسلمان بچی ہے۔ رونی جانے کا فارغ ہوا تھا آتے ہی بولا، او ریئلی، تم مسلمان ہو؟ لیکن میں نے تو سنا تھا کہ مسلمان عورتیں پردے کا سخت خیال رکھتی ہیں، وہ عبایا برقع وغیرہ پہنتی ہیں اور باقاعدہ نقاب کرتی ہیں۔ اس طرح کی ٹائٹ پارٹیز کا ان کے کلچر میں کوئی نظریہ نہیں۔ اپنے مخصوص انگریزی لب و لہجے میں کہتا وہ ابھی تک حیران تھا۔ مہنیل کو بے پناہ سبکی کا احساس ہوا، پہلی بار اسے اپنے حلیے پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ تو کیا مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں کہ میری شناخت ایک مسلمان کی حیثیت سے کی جا سکتی ہے؟ اٹ مینس میں نے غلط سنا ہے، اس نے خود ہی اپنی معلومات کی تردید کی۔ اسے لگا جیسے جارج اسے اور اس کے مذہب کو گالی دے رہا ہو، لیکن اپنے مذہب کو غلط ثابت کرنے والی تو وہ خود تھی۔ اس کا وجود، اس کا رویہ اور طور طریقہ ہر لحاظ سے مختلف تھا۔ وہ کسی اور ہی ماحول کی عکاسی کرتا تھا۔ زمانے کے ساتھ دوڑنے میں خود کو روشن خیال ثابت کرنے کے چکر میں وہ ہر حد پار کر چکی تھی۔ اتنا آگے نکل آئی تھی کہ اس کی شناختی کہیں پیچھے رہ گئی۔ وہ سوچوں میں گھر گئی۔ ارے کہاں کھو گئی؟ جارج نے چٹکی بجائی۔ کہیں نہیں، یہ مجھ میں سمین کی روح کہاں سے آ گئی؟ اس نے خود ہی اپنی سوچ پر کہا اور سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آج تو تمہارا یہ قاتل حسن ہمیں کسی اور طرف دیکھنے نہیں دے رہا، پورے ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئی ہو۔ اس نے مہنیل کو قریب کرنا چاہا، لیکن کسی نامحرم کے لمس سے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ننگی تاروں کو چھو لیا۔ وہ پھرتی سے 2 قدم پیچھے ہٹی اور کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ او کم آن بیبی، تم اس لمحے کو یوں ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ پھرتی سے اس کی طرف لپکا اور چڑیا کی طرح اسے دبوچ لیا۔ جارج، لیٹ می گو، چھوڑو مجھے، بچاؤ۔ مگر اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے اس کی آغوش میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، اپنی آبرو لٹ جانے کا احساس اس کی جان نکال رہا تھا۔ ماں مجھے بچائیے، آپ کی بیٹی جدت پسندی روشن خیالی کی بھیٹ چڑھ رہی ہے، اس کی عزت داؤ پر لگی ہے۔ وہ اپنی ماں کو پکاری تھی۔ ساتھ ہی آنکھوں میں دھند اتر آئی اور اس کے گال بھگونے لگی۔ تم تو ایسے بیہیو کر رہی ہو جیسے 7 پردوں میں چھپ کر رہتی تھی۔ اس کی مزاحمت پر جارج نے جل کر کہا اور اسے کھینچتا ہوا پارٹی سے باہر لیا۔ اسے لگا جیسے جارج نے اسے گالی دی ہو۔ آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے، کمزور لڑکی۔ کاش میں چادر کی حیا سے واقف ہوتی تو آج لوگوں کی بےہودہ نظروں سے گھائل نہ ہو رہی ہوتی۔ اس نے آنسوؤں کے درمیان سوچا، وہ مسلسل اس کی گرفت سے آزادی کے لیے جھٹپٹا رہی تھی۔ اس کوشش میں کیچر میں جکڑے بال بکھر چکے تھے، نیٹ کے بازو پھٹ گئے تھے اور چہرے پر 2-3 خراشیں لگ گئی تھی۔ لان میں مکمل سکوت طاری تھا، اندر جتنا شور شرابہ تھا باہر اتنا ہی سکوت اور خاموشی تھی۔ کبھی کبھی میں ان سے گلوکارہ کی چیختی آواز ماحول میں ارتعاش پیدا کر دیتی تھی۔ مہنیل مزاحمت کرتے کرتے تھکنے لگی، اس کی روح پاتال کی گہرائیوں میں ڈوبنے لگی۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی۔ اچانک اس کا جھٹپٹاتا وجود ڈھیلا پڑنے لگا۔ یا اللہ مجھے اپنی رحمت میں جگہ دے۔ ہوش و خرد سے بیگانہ ہونے سے قبل ایک مبہم سی دعا اس کے دل سے نکلی۔ قیوم نقوی اپنے ایک دوست کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے ایک بزنس شروع کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں انہیں ایک ارجنٹ میٹنگ کے لیے گھر سے آنا پڑا، کچھ معاملات فوری ڈسکس کرنے تھے، اس لیے انہیں تقریباً رات کے 12 بج گئے تھے۔ واپسی پر ان کے دوست ہمدانی صاحب ان کے ساتھ تھے۔ ہمدانی صاحب کو واپسی پر اپنی بیٹی کو ایک پارٹی سے پک کرنا تھا، چنانچہ وہ قیوم نقوی کو بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ ہمدانی صاحب سفید سنگ کے مرمر کی بنی عمارت میں گھس کے جہاں نوجوان پارٹی شور و گل میں محو تھی، جبکہ قیوم نقوی وسیع اور ایسٹ لان کے درمیان بنی سفید سنگ کے مرمر کی روش پر ٹہلنے لگے۔ ساتھ ساتھ نوجوان نسل کی غلط راہوں پر گامزن ہونے پر افسوس بھی کر رہے تھے۔ جب انہیں کسی کے پارٹی سے باہر نکلنے کا گمان ہوا، وہ وہیں رک کر دیکھنے لگے۔ سوڈیم لائٹ میں ایک مبہم سا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ ایک لڑکا زبردستی لڑکی کو کھینچتا ہوا باہر لا رہا تھا۔ اس کوشش میں اس لڑکی کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا۔ پہلے پہل وہ مزاحمت کرتی رہی، لیکن اب وہ اس کی مزاحمت کم پڑنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کا جسم ڈھیلا پڑ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے قیوم نقوی کو اس لڑکی پر مہنیل کا گمان گزرا۔ وہ اپنے خیال کو غلط ثابت کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھے، لیکن اس لڑکے کی باہوں میں جھولتے نیم بے ہوش وجود نے ان کے خیال کی تصدیق کر دی۔ مہنیل! قیوم نقوی پوری قوت سے حلق کے بل تھاڑے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ان کا خون اور تیزی سے رگوں میں گردش کرنے لگا۔ اس لڑکے نے پہلے چونک کر مہنیل اور پھر قیوم نقوی کو دیکھا اور پھر اسے چھوڑ کر اندر کی طرف بھاگ نکلا۔ قیوم نقوی جارحانہ انداز میں اس لڑکے کے پیچھے بھاگے، مگر مہنیل کی آہ نے ان کے قدم وہیں روک لیے۔ مہنیل بیٹا، آنکھیں کھولو۔ انہوں نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ اس نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھولی۔ اپنے سامنے شناسا چہرہ دیکھ کر اسے جیسے تحفظ کا احساس ہو، وہ تیر کی طرح قیوم نقوی سے لپٹ گیا، بلک بلک کر رونے لگی۔
اس کے پورے بدن پر کپ کپی تاری تھی۔ قیوم نقوی نے چند لمحے سے خود سے الگ کیا، اس کے بدن کو اپنے کالے کوٹ سے ڈھانپ دیا اور اپنے دوست کا انتظار کیے بغیر درانی پیلس کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں اپنی جدت پسندیدہ جنازہ کڑ لوے بہ کے اپنی ماں ایدی ماں نال اپنا بھی کڈے۔ ساریہ وقت دیکھو کتنا زیادہ ہو گیا، لیکن مہنیل ابھی تک نہیں آئی۔ دادی ماں نے دیوار کی گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے ساریہ سے کہا۔ گھڑی 1 بجنے کا اندیا سنا رہی تھی۔ بتا کر تو گئی ہے جارج کے یہاں پارٹی ہے، ان کا فل نائٹ پروگرام ہے، اور ویسے بھی میں جارج سے 1-2 دفعہ مل چکی ہوں، اچھا لڑکا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، لیکن نہ جانے آپ کو کیا فکر لاحق ہے، نہ خود چین سے رہتی ہے نہ دوسروں کو رہنے دیتی ہیں۔ لعنت تیری زندگی دے اتے ہی۔ ساریہ نے جھنجھلا کر کہا اور بستر سے اٹھ گئی۔ ساریہ تم کیسی عورت ہو، تمہیں اپنی اولاد کی رتی برابر بھی فکر نہیں۔ ان کے اطمینان پر دادی ماں کو جی بھر کر غصہ ہے۔ فون کرو اسے، جلدی گھر آنے کا کہو، دادی ماں نے حکم دیا۔ ٹھیک ہے کرتی ہوں، مگر خدا اب خاموش تو ہو جائے۔ مزید بحث سے بچنے کے لیے ساریہ نے کہا اور نمبر ملا کر موبائل کان سے لگایا، لیکن جب مہنیل نے کال ریسیو نہیں کی تو انہوں نے دوبارہ کوشش کی۔ جب 4 بار کی کوشش کے بعد ان کی بات نہیں ہو پائی تو وہ بھی پریشان ہوگی، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، تو وہ جتنی بھی مصروف ہوتی ان کی کال ضرور ریسیو کرتی تھی۔ ماں جی فون نہیں اٹھا رہی، اس بار ان کی آواز سے بھی پریشانی ہویدا تھی۔ خدا خیر کرے، یا اللہ میری پوتی کی حفاظت کرنا، دادی ماں نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ اچانک گاڑی کے تیز ہارن نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ دیکھا ماں جی، مہنیل آ گیا، خواہ مخواہ پریشان ہو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو خود بہت پریشان تھی، ایک دم ریلیکس ہو کر بولی، ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت بڑا بوجھ سینے سے ہٹ گیا ہو۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلی، لیکن مہنیل کے حلیے نے ان دونوں کے حواس مختل کر دیے تھے۔ ان کے سر سے آسمان کا سائبان اور زمین کا سہارا سرک گیا۔ وہ اس کا منتشر حلیہ دیکھ رہی تھی، دماغ آندھیوں کی زد میں تھا۔ دادی ماں تو ایک لمحے میں اس کی حالت برداشت نہ کر پائی اور زمین پر ڈھہ گئی۔ یہ وہ مہنیل تو نہیں تھی جسے میں نے کچھ گھنٹے پہلے خوش و خرم بھیجا تھا، وہ ساکسی سے دیکھتی رہی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے مہنیل کے قریب گئی، وہ چند لمحے نے خالی خالی نگاہوں سے تکتی رہی، پھر تیورا کر زمین پر گر گئی۔ ساریہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، وہ ٹکر ٹکر اس کے کالے کوٹ میں چھپے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ قیوم نقوی جب مہنیل کو لے کر اندر کی طرف بڑھ گئے تو وہ جیسے خواب سے بیدار ہوئی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلاتی اندر ان کے پیچھے لپکی، وہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی، کیونکہ عورت جو آج چلا رہی تھی یہ کسی کلب کی ممبر نہیں، نہ کسی NGO کی صدر تھی، نہ ہی آزاد خیالی کی مالا جپنے والی سوسائٹی کی مالدار خاتون تھی۔ یہ تو ایک ماں تھی، صرف ایک ماں جو تہی دامن خالی ہاتھ کھڑی تھی۔ لعنت ادھر ماں دی زندگی دے تے لعنت، مر جائے اس طرح کی ماں، اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو برباد کرنے والی ماں۔ اس کا سر درد سے چکرا رہا تھا، شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھی، سوچ سوچ کر نسیں پھٹنے کو تھی۔ وہ جتنا اس واقعے سے دور بھاگنا چاہتی تھی، وہ اتنا ہی پوری سچائی سمیت اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ اس ذہنی کرب اور اذیت نے اسے اتموا کر ڈالا تھا، اندر ہی اندر درد کا ایک طوفان برپا تھا جس میں اس کی روح بلبلا رہی تھی۔ وہ تو خود سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی، کسی کا سامنا کیسے کر پاتی۔ اعصابی جنگ لڑتے لڑتے وہ تھکنے لگی۔ ان 3 دنوں نے مہنیل کو ایک بے وقت کیڑے کی طرح کچل ڈالا تھا۔ آنکھیں ایک بار پھر چھلک اٹھی، اس نے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دی اور ایزی چیئر کی پشتگاہ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اپنی ذات کی کرچیاں سنبھالتے سنبھالتے وہ خود زخمی ہونے لگی، رہ رہ کر وہی منظر آنکھوں کو جلانے لگا جب وہ ایک نامحرم کی باہوں کے حالے میں بے بسی سے جھٹپٹا رہی تھی۔ اس کے وجود پر کیڑے سے رینگنے لگے اور حرارت پڑنے لگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی انہی ہوس سے بھری نگاہوں کے حصار میں ہے۔ وہ ایک بار پھر بے چین ہو اٹھی۔ کتنا سچ کہا تھا تم نے سمین، ان آنکھوں میں تو واقعی میرے لیے عزت اور احترام ہے۔ بے بسی ہولے ہولے اس کے اندر سر پٹک رہی تھی۔ اس کے اندر تو شروع سے ایک باوقار مہذب لڑکی موجود تھی، تبھی تو اسے جارج کا چھونا برا لگا۔ وہ خود کو جتنا بھی جدید ثابت کرنے کی کوشش کرتی، اس کا خمیر تو اسلام جیسے بے مثال دین سے ہی اٹھا تھا جسے وہ چاہ کر بھی چھٹلا نہیں سکتی تھی۔ زندگی کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے جس نے موت کو قریب سے دیکھا ہو، زندگی کی ڈور کو پھسلتے دیکھا ہو۔ اسی طرح مہنیل کو بھی آگاہی حاصل ہو گئی تھی کہ عورت کی عزت و آبرو اس کا مان، غرور اور معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کی علامتدار ہوتی ہے۔ اسے اپنی نسوانیت کی اہمیت کا احساس اب ہوا تھا جب اس نے خود کو تباہی کے دہانے پر محسوس کیا۔ وہ خدا کی رحمت سے پارسا لوٹ آئی تھی، ورنہ ماں آپ نے میرے پیروں کو ان بیڑیوں سے کیوں روشناس نہیں کروایا جن میں رہ کر میں موت پر کہلاتی؟ آپ نے مجھے آزادی دے کر مجھے بے وقت اور بے مول کر دیا، کیوں مجھے بحیثیت عورت میرا دائرہ کار نہیں سمجھایا، مجھے حدود و قیود سے مانوس نہیں کروایا؟ وہ اپنے خیالوں میں ساریہ سے سوال کر رہی تھی۔ وہ بے چینی اور بے بسی میرا خون قطرہ قطرہ نچوڑ رہی ہے، میں کیا کروں ماں، مجھے بتائیے۔ وہ ایک بار پھر ساریہ سے مخاطب تھی۔ اسے تو رہنمائی دوست نہ ملے تھے، ورنہ آج دل محروم میں تمنا پر روتا نہیں۔ پچھتاوے کی آگ میں اس کا پورا بدن جھلس رہا تھا۔ گوری رنگت ایک دم زرد پڑ گئی، سیاہ بڑی بڑی چمکتی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے، لبوں پر پپڑیاں جمی تھی۔ وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اگر اس دن قیوم نقوی نہیں آتے تو بس اس سوال پر آ کر اس کی سوچ مفلوج ہو جاتی، جذبات پر فیلے ہو جاتے۔ وہ ایک بار پھر انہی لمحوں میں سفر کرنے لگتی جن کو بیتے بیشتر گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ ایک بار پھر خوف و ہراس کا شکار ہو گئی۔ درد کی شدید لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر درد برداشت کرنا چاہا، مگر درد اتنا جان لیوا تھا
اور شدید تھا کہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ان 3 دنوں میں ساریہ کے گوشت کے علاوہ شاید ہی اس نے کسی کی باہوں میں پناہ ڈھونڈی تھی۔ ساریہ کیسے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی، لیکن جانے کہ اس کی زبان حلق سے چمٹ کر رہ گئی تھی اور لب آپس میں پیوست ہو گئے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر اپنی بے بسی کا ماتم کرنا چاہتی تھی، لیکن زبان سے ایک لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اندر کی آگ سے گھبرا کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی دبیز پردے سے کا دیا۔ سورج کی شعاعیں چھن چھن کر آ رہی تھی اور کمرے کو روشن کرنے لگی۔ اچانک گیٹ کھلا اور خیام دورانی کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے بلیک ٹو پیس میں ملبوس خیام دورانی کو دیکھ رہی تھی۔ قدم وہیں جم گئے، دل ایک پل زور سے دھڑکا اور اپنے ہونے کا اعلان کیا۔ ان 3 دنوں میں اس نے ایک بار بھی خیام دورانی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ نہیں نہیں پاپا، میں آپ کا سامنا کیسے کروں گی؟ میں وہ بیٹی نہیں جسے آپ نے ہمیشہ اپنا غرور سمجھا۔ میں نے آپ کا سر شرم سے جھکا دیا۔ میں کبھی بھی آپ سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ وہ ایک دم بیڈ پر آ کر گری، دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ کب سے بندے قفل دھیرے دھیرے کھل رہے تھے۔ خیام دورانی بزنس کے سلسلے میں دبئی گئے تھے۔ فی الحال انہیں مسئلے سے بے خبر رکھا گیا، مگر قیوم رانی نے یہ بہتر نہیں سمجھا، انہیں فون پر تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ فوراً پہلی فلائٹ سے پاکستان آگے۔ گھر پہنچتے وہ سب سے پہلے مہنیل کے پاس گئے، لیکن اس کے چہرے پر پہلے خوف و ہراس نے انہیں ششدر کر دیا۔ وہ ان سے ملنے سے انکاری تھی۔ وہ شکستہ قدموں سے واپس لوٹ آئے۔ کاش ساریہ تم نے مہنیل کی پرورش اپر سوسائٹی کی عورت بن کر نہیں بلکہ ایک ماں بن کر کی ہوتی تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ ان کے لہجے میں زمانے بھر کی مظلومیت سمٹ آئی۔ میں دنیا کا سب سے بے بس باپ ہوں۔ جب میری بیٹی میرے ساتھ نظریں نہیں ملا پاتی تو میرا سینہ درد سے چھلنی ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چھپی وحشت اور تڑپ میری روح کو کچوکے لگا رہی ہے۔ بحیثیت باپ میں ہار گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں۔ ان کا لہجہ حرکت امیز تھا اور آنسوؤں کو پینے کی کوشش میں بھاری بھی ہو چلا تھا۔ ساریہ سر جھکائے سب سن رہی تھی، خود اس کا وجود جانے کتنے طوفانوں سے نبرد آزما تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے بحیثیت ماں وہ اپنی بیٹی کو کٹہرے میں کھڑی تھی۔ گو اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے سوالوں سے بخوبی واقف تھی، اور اب بحیثیت بیوی بے جرم خطا باز کی طرح کھڑی تھی۔ بے جرم تو خیر نہیں ہے، جرم تیرے بتھیرے نے۔ جدت پسندی، روشن خیالی اور ماڈرنزم کے اس کھیل اور دوڑ میں کچلتی نسوانیت، انہوں نے نفرت سے ہنکارا بھرا۔ جدت پسندی کے اس کھیل میں ہماری نوجوان نسل بری طرح تباہ ہو رہی ہے۔ نہ صرف اس کی اخلاقیات پر برا اثر پڑا بلکہ روحانی تربیت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ہماری شناخت اور تہذیب پر مغربیت کی بے باکی کی چھاپ پڑ گئی ہے۔ جو اقتدار اور روایات ہماری پہچان ہوا کرتی تھی، انہیں تم جیسی سوشلزم اور ماڈرنزم کا ڈھول پیٹنے والی ماؤں نے بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ اگر ہم پستی میں ڈوب رہے ہیں تو صرف تم جیسی ماؤں کی وجہ سے۔ سنا تم نے؟ جو نہ اولاد کی تربیت کر سکتی ہے نہ گھر گرہستی سنبھال سکتی ہے، بس خود کو جدید ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ تم جیسی مائیں گھر کی چار دیواری کو قفس سے مشروط کر کے مہنیل جیسی معصوم بچیوں کے نوخے ذہن کو زنگ لگا دیتی ہو۔ صرف تم جیسی مائیں۔ کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے وہ پوری قوت سے تھاڑے۔ ان کی آواز شدت غم سے ڈوبنے لگی۔ ساریہ کی سسکیاں وقفے وقفے سے ماحول پر چھائے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں سب غلطی میری ہے، ہر قصور میرا ہے، لیکن خیام میری بیٹی، اس واقعے نے اس کے اعصاب جھٹک دیے۔ آپ کی نظروں میں گرنے کا خوف اسے ندامت کی گہری کھائی میں گرا رہا ہے۔ اس نے اتنا بڑا واقعہ اپنے نازک اعصاب پر برداشت کیا، اب لوگوں کی طنز بھری نگاہیں سے مار ہی ڈالیں گی۔ آج یہ بات گھر کی چار دیواری میں، کل کو پوری دنیا کو پتہ چلے گا۔ آپ جانتے ہیں ہماری بیٹی پارس ہے، قیوم بھائی صاحب جانتے ہیں، لیکن دنیا والے قطعاً یقین نہیں کریں گے۔ وہ طنز و تشنا کے تیر سے گھائل کر دیں گے۔ اسے اس عذاب سے، اس کرب اور اذیت سے بچا لیجیے خیام، بچا لیجیے۔ وہ بلبلاتی ہوئی ان کے قدموں میں گر گئی۔ ان کے اندر کی ماں بڑی بے بصیر خود ترسی کے عالم میں فریاد کر رہی تھی۔ خیام دورانی نے فوراً انہیں شانوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ اٹھو ساریہ، یوں ہمت مت ہارو۔ اٹھو ساریہ، یوں ہمت مت ہارو۔ مہنیل میری بھی بیٹی ہے، اس کی حالت میری بھی برداشت سے باہر ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے پریشانی کے باعث کن پٹیاں مسل ڈالی۔ خیام بھائی صاحب، میرے خیال میں اس مسئلے کا حل مہنیل کی شادی ہے۔ نئے گھر میں نہ صرف اس کی مصروفیات مختلف ہوگی بلکہ اس کا دھیان بھی بٹا رہے گا اور اس واقعے کو بھی اپنے ذہن سے جھٹک پائے گی۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھے قیوم نقوی نے پہلی بار لب کشائی کی اور ان کی پیشانی پر پرسوچ لکیریں بکھر گئیں۔ جس بات کی گمازی تھی کہ وہ اس مشورے سے متفق ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی جلدی اچھا رشتہ ملنا ناممکن، اور یوں انجانے لوگوں کو میں اپنی بیٹی نہیں سونپ سکتا۔ شایان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے گویا دھماکہ کے کمرے میں موجود چاروں نفوس پر یک وقت چونکے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں پہلے تمہارے احسان کا بار نہیں برداشت کر سکتا، اب مزید احسان اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ انہوں نے فوراً قیوم نقوی کے فیصلے کی تردید کر دی۔ اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ خون کے رشتے ہی آڑے وقت میں کام آتے ہیں، اور حالات اتنے بھی سنگین نہیں جتنے ہم بنا رہے ہیں۔ ہم صرف اپنی بیٹی کو اس خود ستانی کی کیفیت سے نکالنا چاہتے ہیں، جس کے ایک قلم بالکل درست ہے۔ گو حیثیت میں ہم تمہارے برابر نہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سمین کی طرح مہنیل کو چاہوں گا۔ قیوم پلیز یار، ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ مت کرو۔ خیام دورانی نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ تو پھر مان جاؤ نا یار۔ انہوں نے ماحول پر چھائی سوگوار کیفیت کو کم کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے۔ خیام دورانی بلا کر مان گئے اور قیوم نقوی سے بغل گیر ہوئے۔
सारिया की आंखें एक बार फिर छलक पड़ी। वो हैरत से इस अजीम इंसान को देख रही थी जिन्होंने कदम कदम पर इनका साथ दिया और इतना सब होने के बावजूद इनकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार थे। एहसास नदामत ने इनका सर मजीद झुका दिया। वो हाथ छोड़कर इनके सामने आ खड़ी होगी और मैं ये आप भाई साहब, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। जब दर्द हद से बढ़ जाए तो शायद ये आंसू भी अल्फाज भी कम पड़ने लगते हैं। खुदा ने ऐसी रस्सी खींची कि तमाम बिल निकल गए। भाभी जान, हम क्यों अपना वक्त अपनी फजूल बातों में बर्बाद कर रहे हैं? खुदा ने हमें एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान से बचाया, क्या इतना काफ़ी नहीं? क़य्यूम नकवी ने एक बार फिर आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया। ख़याम, क्या शाहयान मान जाएगा? वो महनील को कितना नापसंद करता है, इससे तो हम सब वाकिफ़ हैं। ख़याम दुरानी को एक नई परेशानी ने घेर लिया। महनील के लिए शाहयान की नज़रों में छुपी नापसंदीदगी से सभी वाकिफ़ थे। क्यों नहीं? शाहयान मेरा बेटा, वो मेरे फ़ैसले का एहतराम करेगा, ये मैं जानता हूँ। वो कभी मेरे फ़ैसले से इख्तलाफ़ करे, ये नहीं हो सकता। ऐसे कहते हुए इनके लहजे में वाज़िह यकीन और फ़ख्र टपक रहा था। लाउंज में मौजूद तमाम जुमला अफराद के चेहरों पर इत्मीनान भरी लहर दौड़ गई, मासवा शाहयान के जो कुछ देर कबल ही दुरानी पैलेस आया था। वो अंदर कदम रखने वाला था, लेकिन इनकी गुफ्तगू में अपना नाम सुनकर इसके कदम वहीं मुंजमद हो गए। महनील के साथ अपनी शादी की बात सुनकर इसे ऐसा लगा जैसे हवाओं ने एक बार की अपना रुख बदल लिया और हालात एकदम नासाजगार हो गए, जिनसे न चाहते हुए भी वो खोज रहा था। वो अंदर जाकर फ़ौरन इन्हें मतनबा करना चाहता था, लेकिन मगर क़य्यूम नकवी की फ़क्र में डूबी आवाज़ से वहीं खड़े रहने पर मजबूर कर दिया। वो कभी मेरे फ़ैसले से इख्तलाफ़ नहीं करेगा। क़य्यूम नकवी की आवाज़ एक बार फिर इसके कानों में इर्तियाज पैदा कर गई। इनके अल्फाज इसे लहरा के थे, हरा के थे, इसे मात दे गए थे। यहीं आकर वो शिकस्त खा गया था। हमेशा वही नहीं होता जो हम सोचते हैं या हम अपने लिए तरतीब देते हैं। शायद यही किस्मत है, यही से ज़िंदगी कहते हैं। वो वहीं से उल्टे कदम वापस लौट आया। दिल एकदम बोझल हो रहा था। पापा, शायद एक बार मैं अपनी ज़ात पर उंगली उठ बर्दाश्त करूँ, लेकिन कोई आप पर उंगली उठाए या मेरी वजह से आपको माजरत जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े, आपको सर झुकाना पड़े, ये मेरे असाब कभी नहीं झेल पाएंगे। वो अपनी सोचों में क़य्यूम नकवी से मुखातिब था और लम्हा लम्हा दुरानी पैलेस से दूर होता जा रहा था। वो शिकस्ता कदमों से लौट आया था इस हकीकत के साथ कि अब पूरी ज़िंदगी इस लड़की के साथ गुजारनी है, जिसका साथ एक लम्हे के लिए भी मंजूर नहीं था। मम्मा, मेरे इस सूट से मैचिंग स्कार्फ नहीं मिल रहा, मुझे अकेडमी के लिए देर हो रही है। महनील शाहयान की टाई निकाल रही थी जब इसकी 13 साला बेटी की झंझलाई हुई आवाज़ इसके कानों से टकराई। ड्रेसिंग के सामने हेयर ब्रश चलाते शाहयान के हाथ लम्हे भर कर रुके, मगर वो फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गए। वैसे राइटर ने ज़रूरत तो ज़्यादा ही स्पीडा मार लियाँ। हाले उत्थे विआह वास्ते राजी नहीं सी, हुण 13 साला बेटी भी दिखा दी। माँ सदके चली जावे। वैसे ऐ की होया ते वक्त जज्बात सारा कुछ बदल गया। मोमिना, आप छोटी सी तो आप इस दुपट्टे के साथ ही चली जाओ, इसने महज इसका रद्देमल जांचने को कहा। शाहयान ने बेख्तियार गर्दन मोड़कर इसे देखा, लेकिन इसकी आंखों में छुपी शरारत देखकर सीधा हो गया। मम्मा, आपको अच्छी तरह पता है कि मुझे नंगे सर घूमना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ऑकवर्ड लगता है, और आप खुद ही तो कहती हैं कि लड़कियों के पर्दे के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कहाँ मुझे पापा के सामने नंगे सर नहीं जाने देती और कहाँ भी ये तजवीज़ पेश कर रही हैं। मोमिना के खतरनाक तेवर बता रहे थे कि इसे माँ की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मोमिना की इस गुफ्तगू से शाहयान के अंदर ढेरों सुकून उतर आया। ये लो, कि मेरा स्कार्फ है, तुम्हारे ड्रेस के साथ मैचिंग है। अब जाओ और एक दफ़ा अपनी चीज़ें चेक कर लो, पापा भी आते हैं। इसने अलमारी से स्कार्फ निकाल के इसे थमाया तो वो खुश होगी। मम्मा, आप वर्ल्ड की बेस्ट मामा। इसका गाल खुशी में चूमकर वो हिरनी की तरह कलांचे भरती कमरे से बाहर निकल गई। महनील ने शाहयान को मतलूबा टाई निकाल कर थमाई तो इसने बेख्तियार इसका हाथ थाम कर इसे अपनी तरफ खींचा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? वो एकदम बौखला गई, लेकिन इसकी आंखें ममनूनियत की नमी से धुंधला गई थी। थैंक यू महनील, एक अच्छी माँ बनने के लिए, मेरी बेटी की इतनी अच्छी परवरिश करने के लिए। शाहयान, इसने फ़ौरन घूरा तो बेसाख्ता मुस्कुरा कान पकड़ कर बोला, सॉरी, हमारी बेटी। इसके घूरने का मतलब जानकर वो जल्दी से बोला तो फ़ौरन खिलखिला दी। अब जाएं, आपकी बेटी इंतज़ार करिए, जितनी भी नेक सही, लेकिन ज़िद्दी बहुत है, अब हल्ला मचा देगी। ओ बाप रे, तुम भी ना बस हर वक्त बातों में लगा देती हो, बहुत बातों नहीं हो। शाहयान इसे छोड़कर जल्दी से टाई की नॉट कसते हुए कल विदाई मुस्कुराहट महनील की तरफ उछाल कर बाहर निकल गया। दूर नीले आसमान के किनारों पर फैली जर्दी माइल उफ़क़ की सुर्खी के तमाम रंगों को अपने अंदर उतारते हुए इसने एक गहरा लंबा सांस खींचा। आज से 16 बरस कबल इसने सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी इस तरह करवट लेगी। माँ सदके चली जावे, कोई 16-17 दिन भी अगे नहीं किते, कोई 2-4 साल भी अगे नहीं किते, सीधे 16 बरस अगे हो गए। इसका ज़हन एक बार फिर माजी की यादों में भटकने लगा। आज से 16 बरस कबल वो महनील दुरानी से महनील शाहयान नकवी बन गई थी। शाहयान इसकी ज़िंदगी में एक हादसे के बाद हादसाती तौर पर आया। वो तो अभी साबका वाक़े को अपने हिसाब से झटक नहीं पाई थी कि एक और तूफ़ान से इससे नबरत आज़माओं ने जलाया था। इसे अच्छी तरह याद था कि 2.25 साल शाहयान ने इससे बात नहीं की थी। इसकी वैरान ज़िंदगी में और सन्नाटे उतर आए थे, काम काम और बस काम, बस यही इसका मतमा नज़र बनकर रह गया था। वो बुलाई बुलाई सी पूरे घर में एक रूह की तरह भटकती फिरती। आसिया बेगम बहाने बहाने से छोटे मोटे कामों में उलझाए रखती, जिन्हें वो बददिली से सर अंजाम दे देती। महनील और शाहयान दोनों
ایک ہوتے ہوئے کبھی ندی کے دو ایسے کناروں کی طرح سفر کر رہے تھے کہ جو ساری زندگی ساتھ تو چلتے ہیں لیکن وصل ان کا نصیب نہیں ہوتا۔ خود اس کے جذبات تو کب کے نہیں مردہ ہو چکے تھے، لیکن جب شاہیان کی سونی اور ویران رکھی بھی کسی زندگی پر اس کی نظر پڑتی، نہ جانے کو احساس ندامت اس کے اندر سر اٹھانے لگتا۔ میرے ساتھ تو جو ہوا وہ شاید تقدیر میں رقم تھا، لیکن کیا یہ ضروری تھا کہ میری وجہ سے ایک جیتا جاگتا انسان محض کام کرنے کی مشین بن جائے، جس کام سے انسان کا احساس سے ناتا ٹوٹ جائے؟ اندر کا درد اسے پھر بلبلانے پر مجبور کر گیا۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ تنہا سفر کر رہی ہو، بالکل تنہا۔ بالکل تنہا، بھری دھوپ میں اکیلی، تنہا۔ درد کی چنگاری سے جلانے لگی تھی آسیہ بیگم۔ جب دونوں کی ویران زندگی کی طرف دیکھتی تو ان کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ انہوں نے مہنیل کو اپنے پاس بلایا اور کہا، مہنیل بیٹا، مرد کی فطرت کھلے آسمان کی طرح ہوتی ہے، جس پر جب جو موسم آئے بہت صاف آتا ہے۔ یہ تو عورت کی فطرت پاتال کی گہرائیوں جیسی ہے، جس میں اوپر سے دیکھنے سے صرف اندھیرا نظر آتا ہے، بالکل سیاہ اندھیرا۔ شاہیان تم سے ناراض نہیں؟ مجھے لگتا ہے وہ تمہارے ساتھ کو قبول نہیں کر پا رہا۔ مہنیل، مرد محبت اور توجہ کا بھوکا ہوتا ہے۔ شاہیان کو ہم نے تمہیں سونپ دیا، تم اس اب دکھ میں ڈوبی سے نظر انداز کرو گی تو تم سے دور ہو جائے گا۔ بیٹا، اسے اپنے شوہر کے مرتبے پر رکھ کر سوچو، اسے تمہاری ضرورت ہے اور تم اسے اپنے ہونے کا احساس دلاؤ گی تو وہ ضرور تمہیں محسوس کرے گا۔ اسے اپنے ہونے کا احساس دلاؤ گی تو وہ ضرور تمہیں محسوس کرے گا۔ بیٹا، اسے اپنی زندگی کی طرف موڑو۔ کیوں تم لوگوں نے اپنے جیون کو دکھ اور یاسیت اور تکلیف جیسے الفاظ سے منسلک کر لیا؟ وہ دھیرے دھیرے سے سمجھا رہی تھی۔ 2.25 سال بعد پتھرائی آنکھوں کے گوشے پھر نم ہونے لگے، بے اختیار ان کی گود میں سرک کر رونے لگی۔ نہیں آنٹی، میں ان کے قابل نہیں ہوں اور میں جانتی ہوں مجھے کبھی نہیں اپنائیں گے۔ میری زندگی کے تو سارے رنگ اسی رات کی تاریکی میں ڈوب گئے تھے جب اس خبیث نے میری نسوانیت کا مذاق اڑانا چاہا تھا۔ نا مہنیل، تمہیں تو خدا کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے جس نے تمہیں اپنی رحمت میں لیا۔ تم اس لمحے کو مت سوچو، صرف اتنا سوچو کہ اس سے برا ہو سکتا تھا لیکن ہوا نہیں، اور رات کتنی بھی اندھیری اور بھیانک کیوں نہ ہو، اس کے خاتمے کے لیے ایک روشن سویرا ضرور آتا ہے۔ بے شک تمہارے جیون میں اندھیرے بہت گہرے ہیں، لیکن بیٹا تم نے بھی تو سویرے کو لانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک بار اس روشنی کو اپنی زندگی میں کھینچ لو تو ہر منظر واضح ہو جائے گا اور ہر رنگ ایک بار پھر لوٹ آئے گا۔ وہ باتوں پر خول چڑھا کر اسے سمجھا رہی تھی اور عرصے بعد مہنیل کے اندر سوئی زندگی نے چپکے سے کروٹ لی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں شاہیان نے مجھ سے شادی صرف اپنے پاپا کا مان رکھنے کے لیے کی ہے۔ بے شک آپ نے اپنی خوشیاں داؤ پر لگا دی ہیں۔ 2.25 سال میں نے ایک فراق میں گزارے، اس لمحے میں گزارے جس نے میرے لبوں سے مسکراہٹ چھین لی، لیکن اب اور نہیں۔ آنٹی نے بالکل سچ کہا تھا کہ اس سے برا ہو سکتا تھا لیکن ہوا نہیں۔ یہ میرا آج ہے اور مجھے اسی میں جینا ہے۔ بے شک ہمارا ساتھ ایک سمجھوتا ہے لیکن اسی پیار میں بناؤں گی، کیونکہ تاریخ شاہد ہے جب ایک عورت ثابت قدم ہوئی ہے، بڑے سے بڑا طوفان بھی اس کے قدم ڈگمگا نہیں پایا۔ میں نے بہت خوبصورت پل غموں کی نظر کر دی لیکن اب اور نہیں۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی شاہیان نقوی۔ اس پل اسے احساس ہو گیا کہ اسے اس عظیم انسان کو اپنی زندگی سے کہیں نہیں جانے دینا۔ کتنا بڑا ظرف تھا اس میں جس نے اس کی گزشتہ زندگی کو جانتے ہوئے بھی اسے اپنایا، اپنا نام دیا اور اپنی ساری زندگی سے مشروط کر دی۔ جواباً تھوڑی سی رکھائی اور سنبھلنے کا وقت لینا تو اس کا حق بنتا تھا۔ شاہیان کو لڑکیوں کا کھلے عام گھومنا پھرنا پسند نہیں تھا، اس نے گھر سے قدم نکالنا چھوڑ دیا۔ اسے باپردہ خواتین اچھی لگتی تھی، اس نے باقاعدہ عبایا پہننا شروع کر دیا۔ اسے لڑکیوں کے بے باک لباس سے نفرت تھی، اس نے جینس شرٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ سرتا پیر بدل گئی تھی، ہر کھانے میں اس کا کردار فٹ تھا۔ ایک اچھی بہو، ایک ذمہ دار بیوی، ہر کام خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی، بااعتماد لڑکی۔ اس نے شاہیان کی خاطر اپنی ذات کو پس سے پش ڈال دیا تو شاہیان نے بھی اسے مایوس نہیں کیا، وہ ریشم کے دھاگے کی طرح اس کی طرف پھسلتا چلا گیا۔ مہنیل، مجھے شادی کی پہلی رات ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان وحشت زدہ آنکھوں اور چہرے پر پھیلے کرب والی لڑکی وہ مہنیل نہیں جس سے میں نفرت کرتا تھا، بلکہ یہ تو وہ لڑکی ہے مہنیل شاہیان نقوی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ مہنیل، ان 2.25 سالوں میں نے تمہاری جتنی حق تلفی کی ہے، میں اس کے لیے تم سے تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی میں اپنی جان سی بیوی کے قریب کبھی کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو چنتے ہوئے محبت سے گونجے لہجے میں بولا۔ اسے ایسا لگا جیسے قسمت نے اس کی بساط سے بڑھ کر اس پر مہربانی کی ہو۔ اس کے شانے پر سر رکھ کر اس نے گزشتہ زندگی کے تمام آنسو بہا ڈالے۔ شاہیان نے اسے اتنا ہی مان اور غرور دیا تھا جتنا وہ اپنی زندگی میں شامل ہونے والی کسی بھی لڑکی کو دیتا، اور مومنہ کی پیدائش نے ان کے ادھورے پن کو مکمل کیا تھا، جبکہ مہنیل کے سامنے ایک اور چیلنج تھا، اس المناک واقعے کے شاید ایک لمحے کے لیے بھی ساریہ فراموش نہیں کر سکتی تھی، لیکن مہنیل ہرگز نہیں۔ ان قیامت کے اس لمحوں نے اسے عین سے عورت کے مفہوم سے آشنا کروا دیا، اسے احساس دلایا کہ عورت کسی محفل کی شمع نہیں جو خود جل کر کسی کے گھر کو روشن کرے، بلکہ آنگن کا وہ نازک پھول ہے جو شرم و حیا کے سائے میں پلتا ہے، زیب و زینت کی چادر اوڑھ کر پنپتا ہے، گھر کی عزت کو خود سے منسلک کر کے اپنی دل فریب خوشبو سے آنگن کو مہکاتا ہے۔ یہ پھول گھر کی چار دیواری میں خوبصورت لگتا ہے، اگر اپنی ڈال سے ٹوٹ کر الگ ہو جائے تو بکھر جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، تب اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ عورت کائنات کی کمزور مخلوق ہے جس کے لیے وقت اور زمانہ کوئی معنی نہیں رکھتا اور نہ ہی کبھی بدلتا ہے۔
دن مہینے سال حتیٰ کہ گرم زمانے گزر جائیں اور جانے مزید گزر جائیں گے، لیکن اس سے منسوب موسم ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا اور ٹھہرا رہے گا۔ کائنات کی ہر شے کی ایک حقیقت ہے، یہاں تک کہ کائنات کی خود ایک حقیقت ہے، ایک مدار ہے جس میں رہ کر وہ اپنا کام سر انجام دے رہی ہے۔ جس طرح زمین سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد محو گردش ہے، یہ ان کے فرائض میں شامل ہے، ان کا دائرہ کار یہیں تک محدود ہے۔ کبھی جو اپنے مقصد سے ہٹ جائیں تو آگ کے اس گولے میں جل کر بھسم ہو جائیں۔ اسی طرح عورت کی بھی ایک حقیقت ہے جو نہ بدلی ہے، نہ ہی اس کا نعم البدل ممکن ہے۔ یہ قفس میں چہچہانے والی وہ بلبل ہے جس کی ذات اس پنجرے کی دیواروں تک محدود ہے۔ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے اس سے مشروط ہے، یہ قید یا سزا نہیں بلکہ خدا کی طرف سے کار فرمائی ہے۔ اسی میں رہ کر وہ خود کو اونچا اور بلند ثابت کر سکتی ہے۔ کبھی جو اس سے آزادی کے لیے پر پھڑپھڑائے گی تو ذلت کی گہری کھائی میں جا گرے گی۔ شایان، میں اپنی بیٹی کو اس طرح پروان چڑھاؤں گی کہ وہ ہمارا غرور بن کر ابھرے۔ ہماری بیٹی کو منارہ نور بناؤں گی کہ وہ اپنی شخصیت پر فخر کر سکے۔ میں اسے مثالی بیٹی بناؤں گی جو شاید میں نہیں بن سکی، اور خود ایک مثالی ماں بنوں گی جو شاید میری ماں نہیں بن سکی۔ میں اپنی بیٹی کو اس قابل بناؤں گی کہ وہ تمہارا سر فخر سے بلند کر دے جو شاید میں نہیں کر سکی۔ ماضی کا باب بند کر کے وہ حال میں لوٹ آئی اور جانے کتنے عرصے بعد آنسو ایک بار پھر گال بھگونے لگے۔ ساریہ کی تکبر اور رونت کا خاتمہ تو اسی رات ہو گیا۔ وہ اب اسلامک سوسائٹی کو فروغ دے رہی تھی، اور خیام دورانی اس کا باپ جس سے وہ ملنے سے انکاری تھی اب بڑے اعتماد سے ان سے ملتی تھی۔ گزشتہ دنوں کی کوئی رکاوٹ ان کے درمیان نہیں تھی۔ شاید ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں۔ یہ دنیا ایک سٹیج ہے جس میں ہر انسان اپنے کردار کے مطابق پتلیوں کی طرح ناچتا ہے، اس کے اشاروں پر جس کے ہاتھ میں ان کی ڈور ہے۔ دادی ماں بھی اپنا کردار نبھا کر اپنے بیٹے کو تنہا کر کے اور دائیو اجل کی لبیک کہہ گئی۔ انہیں گزرے 12 سال بیت گئے تھے۔ آسیہ بیگم اور قیوم نقوی مطمئن سے ہو کر حج کی سعادت حاصل کرنے بیت اللہ شریف جا چکے تھے۔ شایان کی دن رات کی محنت نے اسے آسمان کی اونچائیوں تک پہنچا دیا۔ اس کا شمار بہت بڑے بزنس ٹائکون میں ہوتا تھا۔ ماں صدقے چلی جاوے پھر اس کے گھر دنیا کی تمام نعمتیں تھیں جن پر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتی نہیں تھکتی تھی۔ شایان صاحب، اتنی دولت ہونے کے باوجود آپ کے گھرانے میں جو عاجزی اور انکساری ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ لوگ اکثر شایان سے مل کر کہتے تو بے اختیار طمانیت سے مسکرا دیتا اور اس کے دل میں مہنیل کے لیے عزت اور بڑھ جاتی۔ آخر کو وہی تو تھی اس کے گھر کا دیا جلا کر روشنی بکھیرنے والی۔ بہت زیادہ دولت ہونا غلط بات نہیں بلکہ اس کے نشے میں دھت ہو کر اپنے دائرہ کار کو بھول کر ہر حد عبور کر جانا تباہی کا باعث ہے۔ یہ بات بحیثیت ماں، بیوی، بیٹی اور بہو مہنیل سمجھ چکی تھی۔ روشن خیالی اور آزاد خیالی کی دوڑ میں کچلتی نسوانیت، یہ الفاظ اب مہنیل کو استعمال کرنے پڑے، یہ اسے قطعاً برداشت نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! مؤذن کی خوش الحانہ آواز نے اس کے ارتکاز کو توڑ ڈالا۔ ماضی کے دریا میں بہتے بہتے حال میں پہنچ کر بھی جانے کن راستوں میں کھو گئی تھی، اور جانے کن کن لمحوں کی یادوں سے گزر آئی تھی۔ وہ جلدی سے ماضی کا باب بند کر کے اٹھ گئی تاکہ ایک نئی تاریخ رقم کر سکے، ایک نیا باب لکھ سکے جس میں بحیثیت عورت اس کا مستقبل بہت تابناک تھا۔ اس کے چہرے سے پاکیزہ وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ نماز کی نیت سے مصلی پر کھڑی ہوگی، ایک مثالی ماں بننے کے عزم کے ساتھ، کیونکہ اب دل کی محروم تمنا پر آنسو نہیں بہانے تھے بلکہ حقائق سے نظریں ملانی تھی۔ ختم شد جی۔ تو گائز، یہاں پہ ہمارا جو ناول ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ مجھے تو بڑا اچھا لگا، تو لیکن بیچ میں کافی کچھ مسنگ تھا، اس کو مزید اچھا لکھا جا سکتا تھا، یعنی ان کا تھوڑا سا آپس کا بیچ میں کچھ نہ کچھ لکھا جا سکتا تھا سینز، لیکن وہ سینز کی کمی تھی، ہیرو ہیروئن کے ایک ساتھ سین کی کمی تھی، باقی سٹوری تھیم اچھی تھی۔ تو کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ سائم وحید وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زبردست، تھینک یو سائم وحید۔ عروہ فیصل، بیوٹیفل ناول، تھینک یو عروہ۔ عامرہ تو فیل یار ٹو انٹرسٹنگ ناول، سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے ریویو سٹارٹ کروں۔ چلیں ہیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمیر از گڈ یار، مطلب کہ کوئی بالکل پرفیکٹ بندہ بھی نہیں دکھایا، جیسا کہ شروع میں وہ منال کے ساتھ تھا اور وہ بھی غلط نہیں تھا، لیکن ایک اچھا پارٹ تھا۔ ڈائریکٹ ہیروئن سے سٹوری سٹارٹ نہیں تو مزہ آیا۔ پھر نوفل پولیس آفیسر، یار کیا کمال بندہ ہے، اپنی بندی کو کیچ کیا، تھپڑ کھایا اور تو اور گولی بھی کھا لی، لیکن یار بہت اچھا بندہ ہے، لائلٹی تھی بندے میں ہر طریقے سے، ایز اے فرینڈ اور ایز اے ہسبینڈ بہت، اور تو اور اس سے ستیلی ماما اور بھائی کتنے اچھے تھے۔ ہاں یہ تو ہے، سب سے اچھی تو بھائی سروت آنٹی تھی، نہالز مدر، مطلب کہ انہوں نے بیک گراؤنڈ جانتے ہوئے پھر اپنے بیٹے کے ساتھ ہونے کے باوجود انایا کو سبز قدم نہیں کہا، الٹا اس کو نمیر کی زبردستی دلہن بنایا۔ انایا کتنی معصوم لڑکی تھی یار، اس کے ماں باپ مر گئے، پھر ماما، اور پھر اینڈ ٹائم پر فیانسی بھی کوما، ماموں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، میں چلا گیا، اور ہر ٹائم کی مصیبت عشرت بیگم منال اور الگ جھیلا۔ بیچاری نے بس ایک ماموں کا ہی سہارا تھا بیچاری کو، اوپر سے شادی ہوئی تو نمیر نے بھی تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نمیر نے 10 پتا دیتا 2 بجے تازی روٹی بناؤ، سیلڈ بھی نہیں، رشین سیلڈ بنا کے دو، مطلب کہ
ہلو نہیں میرے سامنے سے۔ یار جو وکٹم تھی اسٹوری کی فرحین، اس کے ساتھ برا ہوا، اور نہال تو مجھے اتنا کوئی زہر لگا نا کہ کیا بتاؤں، لیکن اگر اس نے گھر والے نہ چھپاتے کہ وہ مر گئی ہے تو شاید اسی ٹائم ہی نہال دی لانتی شادی بھی کر بھی لیتا۔ ہاں ہو سکتا تھا۔ شانزے کے خوف کے پیچھے بھی اس کے باپ اور نہال کے ہاتھ تھا، اس لحاظ سے وہ اپنی جگہ صحیح تھی کہ دو مرد تھے دونوں لانتی، اور تو اور ان کا باپ کتنا برا تھا یار، پہلے ان کو چھوڑ کر چلا گیا اور اینڈ میں گھر کی لالچ میں واپس آ گیا، لیکن خیر نوفل نے بھی کوئی کسر نہیں رہنے دی خاطر تواضع میں۔ آخر کو پولیس والا ہے بھائی، منال نے اپنے باپ کا بہت دل دکھایا ہے یار، ماما تو تھی ہی ایسی۔ ہاں جی، انہیں کون سا فرق پڑتا تھا، اتنا اچھا نمیر چھوڑ کے کہاں دو بچوں کے باپ کے پاس پہنچ گئی، بس نصیب کی بات ہے یار۔ باقی سب چھوڑے، نمیر اور نہال کے ہیومر بہت اچھا تھا، کیا ٹکا ٹکا کے جواب دیتے خالہ جانی کو، آہو اس کو صحیح سیٹ کر رکھا ہوا تھا انہوں نے دونوں بھائیوں نے۔ نوفل کی تو دلی خواہش پوری ہوئی، چنو منو والی ٹوئنز بیٹا بیٹی ہو گئی یار، کتنا معصوم بندہ تھا نا بیچارے کے، کمشنر نائٹ ڈیوٹیز لگا کے خود ٹور پر نکل جاتا تھا، اینڈ میں آلیان بہت کیوٹ بچہ تھا، صحیح کہا باپ کی پرو کاربن کاپی۔ یار میں نے رات کو 3 بجے ناول کمپلیٹ کر لیا تھا، لیکن صبح یونی جانا تھا تو ریویو نہیں لکھ پائی، اب شام کے 7 ہو گئے ہیں، میں بیچ کے کریکٹرز کے نیم بھول گئی ہوں، دوبارہ کریکٹرز نیم دیکھ کے ریویو لکھنا پڑا۔ اوہو، آپ کے ساتھ تو پھر بڑی بری ہوئی۔ ایسا ہوتا ہے، میں بھی بعض اوقات بھول جاتی ہوتی ہوں تو، لیکن کوئی نہیں، ہوتا ہے، چلتا ہے دنیا۔ تھینک یو ویری مچ فار یور لولی کمنٹ اینڈ فار یور لولی ریویو، تھینک یو۔ سائم وحید، وعلیکم السلام، الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زبردست، تھینک یو سائم وحید۔ تنو آریہ دونوں ہیرو اتنے اچھے تھے، پر تیسرا نہال کیسا تھا، لاسٹ میں سدھرا، بس وہ لعنتی تھا۔ تھینک یو تنو آریہ۔ عروہ فیصل، اچھا ہے، تھینک یو عروہ فیصل۔ احمد علی، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بہت زبردست ناول تھا، تھینک یو احمد علی۔ فرا قدیر، اف خدا اتنا مشکل ناول، اتنے مشکل کریکٹر نے، میں آپس کے ریلیشن سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کون کس کے بچے، میں تو چکرا گئی۔ سیر اشفاق، سیم، بس نام تو واقعی بڑے اوکھے تھے، ہوتا کبھی کبھی، ہوتا ہے، چلتا ہے دنیا۔ تھینک یو فرا قدیر۔ شاہ نواز علی، بہتر، تھینک یو شاہ نواز علی۔ دا روسٹر ہاؤس، پورا ناول بہت چھوٹی سی بات کے پیچھے گزار دیا، نتھنگ ایلس۔ اچھا جی۔ عائشہ خان، اب آپ میری ایج گیس کرو، حساب برابر۔ آپ کی مجھے نہیں، میں گیس کیسے کروں، میں نے نہ آپ کی کبھی آواز سنی، نہ میں نے آپ کا کبھی، آپ کو مطلب زیادہ بات چیت بھی نہیں ہوئی، ابھی آپ کے کمنٹس آنے شروع ہوئے ہیں، تو میں کیسے گیس کروں، آئی ایم ہیلپ لیس۔ تھینک یو عائشہ۔ اسماعیل عادل نے ہنسنے والا ایموجی بھیجا ہے، اچھا جی اسماعیل عادل، تھینک یو۔ سحر اشفاق جی، الحمدللہ، واہ جی، تھینک یو سحر۔ عامرہ طفیل، ہائے اللہ، اتنی مسٹری سے بھرا ہوا ناول تھا کہ میں نے پہلے 18 منٹ کے سن کے دوبارہ سنا، سمجھ نہیں آ رہا تھا، باقی اہلہ کو اللہ پوچھے کیا ضرورت تھی اپنی عزت کے بارے میں اتنی بری بات سوچنے کی، اور ہمیں بھی مقتضیٰ سے بدگمان رکھا۔ صحیح ہے، برا تھا مقتضیٰ، لیکن پھر بھی یار اس طرح کی مسٹری پہ لعنت۔ وہی تو یار، آخر تک مجھے یہی لگتا رہا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو چکا ہے، وہ تو اینڈ تو پتہ لگا کہ نہیں ہوا سی، حد ہو گئی، مطلب کہ خود کو اذیت دینے والی بات تھی، بڑی اماں اور ماما نے یار حد کے ساتھ زیادتی کی، اگر مقتضیٰ سوتن کے بیٹے کو پیار کر سکتی تھی تو حدی تو پھر یتیم مسکین تھا۔ زاویار شاہ نے صنم کے ساتھ کتنا برا کیا تھا، وہ کوئی بہت ٹاپ کی ڈانسر تو نہیں تھی، سائیڈ ڈانسر تھی، اور اسے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، پھر بھی ایسا سلوک، مطلب کہ پیار کی شادی کر لی تھی تو اب مار دھاڑ کا کیا تک بنتی ہے۔ بس کچھ ہوتے ہیں لوگ جن کو جب اللہ پاک جن کو جس چیز سے نواز دینا، پھر ان کو اس چیز کی قدر نہیں رہتی، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، اور لو میرجز میں تو موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے، سارے لو نکل جاتے تھے، کلی میرج بھی باقی نہیں بچتی، پھر چلیں اسی کے ساتھ رکھتی تو اینڈ تک دکھوں میں گھری رہتی، دوسری شادی کے بعد کم از کم خوش تو رہی، جو تھوڑی سی زندگی تھی بیچاری کی، نقش کا بھی بھلا ہوا ان کے پاس ہوتی تو حدی کی طرح نا قدری ہوتی اس کی بھی، صحیح بات ہے۔
یہاں کتنے لاڈوں میں پلی باپ نے، گریٹ مین یار، بیسٹ ہیرو آفٹر ہدی۔ ہدی نے محبت کی مل گئی، اتنی ٹریجڈی کے بعد بھی اس نے کوئی باتیں نہیں سنائی اہلا کو۔ گریٹ مین، اللہ گھر میں رکھا اس کو، خود بھی اور گھر کے کام جاتا تھا، اب تو قسم کھا لی تھی، صرف باتیں نہیں کی پھر نبھائی بھی ہیں محبت اس نے کی، اس لیے ایکسیلنٹ ہیرو۔ ہاں ہدی شاہ اچھا کریکٹر تھا۔ اچھا ہوا ہدی کی نقش مل گئی، اس کا سچا رشتہ اس کے علی کی پھپھو۔ باقی مفرہ اشنا اچھی لڑکیاں تھیں یار، ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اب کیا سیلف ریسپیکٹ خراب کرنی۔ صحیح بات ہے، جو مل جائے اللہ پاک کا شکر ادا کرے، جو نہ ملے اس پہ صبر کرے بندہ۔ بیچاری نقش نے کیا کیا ملا شروع میں، اچھا ناول تھا، لاسٹ پیج پہ جا کے مسٹری سالو کی وہی تھے، اینڈ تھے جا کے سمجھ آئی۔ مقتدیٰ نے جتنا برا کیا میرے خیال میں ٹرپل ٹائم سہ بھی لیا، اور وہ دل سے شرمندہ تھا، اہلا کے والد کی وفات پر معافی ڈیزرو کرتا تھا، ورنہ تو لوگ اتنا گر جاتے ہیں۔ ناولز پڑھ کے پتہ لگا کہ 3 گولیاں بھی کھائی ہیں بندے نے، آہو اینڈ پڑھ کے پتہ لگ گیا سی۔ سب سے اچھا اس کی نماز والا ڈائلاگ تھا، تمہاری وجہ آج پہلی بار قضا پڑی ہے۔ نشا بھی پہلی بار ہی کیا تھا نا شاید، اسی لیے اللہ ناراض تھا، لیکن پھر بھی توفیق دے دی۔ صحیح بات ہے، مسٹری پہلے کر دیتے تو کچھ اور سینز مزے کے ہو جاتے۔ صحیح بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تھینک یو عامرہ فار یور لولی کمنٹ۔ عامرہ طفیل، آپ کو پتہ ہے میں نان سٹاپ سنتی ہوں، کمپلیٹ ناول رات کو 3 بجے ختم کر لیا تھا ویسے میرا بھی یہی ہوتا ہے، میں بھی بہت ٹائم لگا، جتنا مرضی ٹائم ہو جائے رات کو جو سٹارٹ کر دوں وہ پڑھ کے ہی سوتی ہوں۔ تھینک یو عامرہ۔ چادری جٹ ناول بہت اچھا تھا، اینڈ بھی اچھا ہوا، بے شک اللہ پاک کہتے ہیں کہ گناہ کبھی نہیں چھپتا، بے شک یہ تو ایسے ہی ہے۔ تھینک یو چودھری جٹ۔ طیبہ اشرف، آپ بھی بہت زبردست ناول ہے، تھینک یو طیبہ۔ تنو آریہ، میں نے بھی سن لیا آپ کی آواز میں، بہت انجوائے کیا ناول، تھینک یو ویری مچ تنو آریہ۔ طیبہ اشرف، آپ بھی زبردست ناول، تھینک یو طیبہ۔ سیدہ علیزہ بلال، اچھا ناول تھا، مزہ آیا کیونکہ کافی سسپینس تھا، بس مجھے یہ جلدی ہو رہی تھی کہ بس جلدی جلدی ختم ہو، سب پہیلیاں الجھے، لیکن سٹوری اچھی لگ رہی تھی مجھے یار۔ مجھے مقتضیٰ کہیں بھی برا اور غلط نہیں لگا، وہ صرف اہلا سے محبت کرتا تھا، اور اس کا کیا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ جب سٹارٹ میں دکھایا تھا تو وہ ہر غلط کام سے دور ہے، لیکن ملازمہ کی غلط فہمی کی وجہ سے اہلا کو بھی غلط فہمی ہوگی۔ مطلب کیا ہے کہ اگر شہر میں رہتا ہے تو شراب پینا فرض تھوڑی ہے فرض بے شک نہیں تھا، لیکن اس نے شادی کے بعد تو یہ سارا کچھ کیا تھا نا نشک کے ساتھ۔ اہلا کی غلط فہمی کی وجہ سے پورا ناول گول مال ہی رہا، صحیح گل ہے۔ ہدی کا کریکٹر بڑا کمال تھا، اور اہلا کے بابا کا بھی اچھا کردار تھا۔ نقش بیچاری سچی عاشق تھی، لیکن اس ناول میں اگر ہر مقتضیٰ تھا تو اس کے نشک کے سینز اور ہو سکتے تھے، ہیرو کہہ رہی ہوں، لیکن جو یہ 9 بہن بھائی تھے نا، اوئے ہوئے اللہ کی شان بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ خیر اچھا تھا، مزہ آیا۔ تھینک یو ویری مچ علیزہ فار یور لولی کمنٹ۔ سائم وحید، وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ زبردست، تھینک یو سائم وحید۔ سید علیزہ بلال، جی بالکل بہت اچھا تھا، بہت مزہ ہے، نمیر از مائی فیوریٹ۔ اچھا جی، تھینک یو علیزہ۔ آپ کا مجھے کمنٹ نہیں ملا، میں ڈھونڈتی ہوں ابھی آپ کا کمنٹ اس والے ناول کا۔ عائشہ خان، وعلیکم السلام، آئی ایم ون آف دی بگیسٹ فین آف یورز، میں نے آپ کی آلموسٹ ساری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں، آپ لائیو کریے پلیز۔ تھینک یو ویری مچ عائشہ۔ بس ریچ کے کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، وہ ہو جائیں اور میں جب گھر جاؤں گی نا تو وہاں پہ کریں گے پلان لائیو شائیو کا۔ تھینک یو ویری مچ عائشہ۔ عامر آر جے، زبردست، تھینک یو عامر آر جے۔ ناز، مجھے سننے سے زیادہ پڑھنا پسند ہے، بہت جگہ سچ میں بہت زیادہ دقت ہوئی پڑھنے میں، اور پھر کچھ بھی سمجھ نہ آنے پر مجھے آڈیو سننی پڑی، بٹ بہت اچھی ناول ہے۔ تھینک یو ناز۔ عفیفہ ارشد، مجھے آپ کی آواز بہت پسند ہے، پلیز پلے لسٹ میں ارچنا اشنا کوثر سردار کا ناول کمپلیٹ ڈالیں، اب سنے جان۔ یار وہ میں نے ڈالا تھا، رائٹر نے ڈیلیٹ کروا دیا، وہ اب نہیں ڈل سکتا، معذرت۔ تھینک یو عفیفہ۔ زینب ساگر نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو زینب۔ شاہ نواز علی، اریت جی آپ کی گانے میں آواز کیا ہوا، کھوتے جیسی ہے بس
آپ میرا ہاتھ نہ کٹوائیں، نہ میرے سے بری باتیں کرائیں۔ تھینک یو شاہ نواز علی۔ موسیٰ ایوب نائس، تھینک یو موسیٰ ایوب۔ عائشہ جاوید نائس، تھینک یو عائشہ جاوید۔ فرح کردیر تھینک یو سو مچ لانگ ناول شیئر کرنے کے لیے۔ ناول بہت اچھا تھا، پلیز نیکسٹ تم ملے در سے، ریٹن بائی وردہ جعفری۔ یہ ناول ریڈ کریے پلیز، اسے ریڈ کریے، اٹس مائی ریکویسٹ۔ اگر پرمیشن ملی تو کریں گے فرح قدیر، کیونکہ پھر جب لانگ ناول ویسے ڈل ہو جائے تو پھر بڑا دکھتا ہے مجھے جب محنت ضائع ہو جائے۔ تھینک یو فرح۔ سہرش پاک وعلیکم السلام جی، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بہت مشکل تھا ناول سمجھنا، بس آپ کی محبت میں ریڈ کرتے ہیں ناول، بس آئے گی سمجھ آج کی سٹوری۔ ہائے، میں آپ کا ریڈ کرنا بنتا تھا، جب میں نے اتنا اوکھا آپ لوگوں کے لیے ریڈ کیا تو آپ لوگ کا بھی کرنا بنتا تھا۔ تھینک یو سحر۔ بے شک اوکھا تھا لیکن ٹائم ویسٹ نہیں تھا۔ سنی سیٹی آؤٹ اسٹینڈنگ، تھینک یو سنی سیٹی۔ عروہ فیصل امیزنگ، تھینک یو عروہ۔ الطاف احمد بہت اچھا ناول تھا، مزہ آیا سن کر، تھینک یو الطاف احمد۔ عائشہ آصف گڈ، تھینک یو عائشہ آصف۔ آصف ندیم رائٹ ناؤ پلیز 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 ارجنٹلی اپلوڈ کر دو پلیز پلیز پلیز۔ ماں صدقے جائے میں کر دیتا اپلوڈ، میں بھیجتی ہوں لنک، 1 منٹ رک جائے، آپ اتنا نہ مجھے اصرار کریں۔ تھینک یو آصف ندیم۔ سلیپی کرکٹ سپورٹ زبردست ناول، تھینک یو سلیپی کرکٹ سپورٹ۔ احمد علی نائس ناول، تھینک یو احمد علی۔ طیبہ اشرف آئی ایم ڈن آپی، اچھا تھینک یو طیبہ۔ تنو آریہ بہت ہی اچھی ناول ہے، میں نے آج میں لگاتار ساری ایپیسوڈ سنی ہے، میں لیٹ ہو گئی تھی بٹ ناول اتنی اچھی تھی اور لیٹ نہیں کیا، آج ہی کمپلیٹ کر دی۔ ناول واقعی اچھا ہے، تھینک یو تنو آریہ۔ شیمو زبردست سٹوری، تھینکس ریچ، ویلکم، تھینک یو شیمو۔ پہلے آپ کا ریگولر کمنٹ ہوتا تھا، اب کبھی کبھار نظر آتی ہیں آپ، خیریت ہے؟ سمیار شیخ، یار ایک دفعہ مجھے یہ کلہ اپنا نام لکھ کے کسی کمنٹ میں کلیئر تو کریں کہ آپ کا نام کیا ہے، میں ابھی غلط پروناؤنس ڈیلی کرتی رہوں تو پھر اچھا نہیں لگتا، آپ مجھے بتائیے گا ضرور۔ اچھا، بیسٹ ناول، تھینک یو سمیار شیخ۔ آلیان ملک بہت ہی اچھا تھا، تھینک یو آلیان ملک۔ ہدا شفیق آسم سٹوری، تھینک یو ہدا۔ جہارا آسم ویری ویری نائس سٹوری، تھینک یو جہارا۔ چودھری جٹ، آج کل آپ کو اتنے اچھے اچھے ناول کہاں سے مل رہے ہیں، بلیس یو، اللہ پاک آپ کو زندگی دے۔ آمین، تھینک یو ویری مچ۔ بس یار میں نے لسٹنگ اس دفعہ بڑی تگڑی کی ہے کہ اچھے سے اچھا ناول ہو، تو وہ اب دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آتا کہ نہیں آتا، لیکن میں نے اپنی طرف سے سارے بیسٹ ناول آپ لوگوں کے لیے چوز کیے ہیں اس دفعہ۔ تھینک یو چودھری جٹ۔ سیدہ علیزہ بلال، زبردست، فینٹیسٹک، آؤٹ اسٹینڈنگ، کمال ناول، بہت اچھا تھا، بہت مزہ آیا، یہ میرا بھی موسٹ فیوریٹ ناول ہے علیزہ۔ یار صحیح بات ہے، پتہ نہیں سٹارٹ میں داؤد واقعی اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا یار، مطلب ٹھیک ہے اس کا کزن اور کہتے ہو کہ محبت بھی نہیں کرتے، لیکن حق کیسے سمجھتا تھا جیسے ہسبینڈ ہو، بس اتنا ہی سی۔ اتنا حق تو بنتا تھا بیر کا کہ اس کو ریجیکٹ کر دیتی، کیونکہ اسی نے خود کہا تھا کہ تم کبھی بھی میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہو سکتی ٹائپ سم تھنگ، لیکن پھر جب ریجیکٹ کیا تو جناب نے میل ایگو پر بات آ گئی، اور پھر شادی کے بعد بھی اپنا لانتی پنا جاری رکھا اور بیچاری کا رج رج کے خون ساڑ دیا۔ یہ تو بہت ہی اچھا کیا بیر نے کہ جب پتہ لگ گیا کہ داؤد صاحب بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں تو اس نے اپنے آپ کو اور بھی سخت کر لیا اور اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالی۔ صحیح ایگو کیا لڑکیوں میں ہی ہوتی ہے، لڑکوں میں ہی ہوتی ہے، آیا بڑا، لڑکیوں کی بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے، گل صحیح آپ نے کی ہے، 16 نے سچ بات کی ہے، لیکن جو اینڈ پر رائٹر نے سین لکھا نا، اٹس ٹو مچ ایموشنل، جب عبیر پاگلوں کی طرح رو رہی تھی نا، مجھے تو بڑا دکھ لگا کہ ایون میں بھی ایموشنل ہو گئی۔ اوئے ہوئے، اچھا جی، وہ صاحب ہوا تھا دل میرا سجنا ایموشنل فول ہے، لیکن اینڈ پر داؤد کو عقل آ گئی اور اس نے اپنی غلطی تسلیم کر کے اچھا کیا یار، مطلب جب غلطی کی ہو تو منانے اور معافی مانگنے میں سے قدر بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، صحیح بات ہے۔ لیکن بھائی داؤد تو روٹ کریکٹر بہت سوٹ کیا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا، رائٹر نے اینڈ پر جو میسیج دیا وہ بھی کمال، بہت مزہ آیا، یہ ناول میری فیوریٹ لسٹ میں آ گیا، تھینک یو سو مچ اتنی اچھی سٹوریز کے لیے، یہ میری بھی آلریڈی فیوریٹ لسٹ میں ہے، بلکہ اور بھی ہیں وہ بھی میں شیئر کروں گی، بلکہ نا نیکسٹ ناول
اب مجھے یہ نہیں پتہ کہ مجھے کتنا لمبا ریکارڈ کرنے کا ٹائم لگے گا. اگر تو میرے پاس زیادہ ٹائم ہوا تو میں نے جو نیکسٹ ناول اپلوڈ کرنا ہے وہ بھی تھوڑا لانگ ہے، وہ بھی میں نے پڑھا ہوا ہے، وہ بھی بڑا اچھا ہے. تو اس طرح سے نا اپنے فیوریٹس کی میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے، اچھے اچھے ناولز ڈھونڈے ہوئے ہیں. کچھ میں نے نہیں بھی پڑھے ہوئے لیکن اس کی سٹوری لائن مجھے پتہ ہے، تو وہ اچھی چیزیں میں نے ایڈ کی ہوئی ہیں. خیر امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو وہ بھی پسند آئیں گے. تھینک یو علیزہ فار یور لولی کمنٹ. فیاض احمد گڈ ناول، تھینک یو فیاض احمد. انیس بانو بہت بہت پیاری سٹوری، زبردست، بہت پسند ہے آپ کا انتخاب، لاجواب. تھینک یو ڈیئر اتنی پیاری ناول پڑھنے کے لیے. ویلکم، تھینک یو انیس بانو فار یور لولی کمنٹ. آمرہ تو فیل لولی یونیک اینڈ انٹرسٹنگ سٹوری. ہائی اسٹارٹ تو بہت مزے کا ہوا، مطلب ابھی نے محبت کی اور بیچاری کتنی ہرٹ بھی ہوئی جب داؤد نے اسے اگنور کرتا تھا، ٹانٹ کرتا تھا. لیکن اصل مزہ تو تب آیا جب ابیر نے پورا جواب دیا انکار کر کے. لیکن بے وقوف بھی تھی. سچ پوچھے مزہ بڑا ہے. سب سے اچھی بانڈنگ تو ان کزنز کی تھی یار. آخر کار ایمن کی دعائیں قبول ہو گئی اور ابیر بھابھی بنی گئی اس کی. فائدہ تو واقعی بڑا ہوا، دوست 24/7 اویلیبل ہو گئی، مطلب کہ فل ٹائم مستی. سوچ کے مزہ آ رہا ہے. ہم بھی دوستیں مذاق میں اکثر کہتی ہوتی ہیں ایک گھر میں شادی ہو جائے تو مزہ آ جائے. یار سین پڑھ کے وائب آ گئی. لیکن ایمن نے تو جانا ہی تھا نا. لیکن واقعی کازن ان کے سینز اچھے تھے. پولیس آفیسر ہیروئن جوائنٹ فیملی بیسڈ ناول میرے فیوریٹ ہے. لیکن اس ناول کی تو کیا ہی بات ہے. سب سے مشکل سین داؤد کی مشن والے تھے. ابیر بیچاری کتنا روئی، داؤد بھی مجبور تھا اسے سختی سے ہینڈل کرنا پڑا. لیکن بیچاری بہت ہرٹ ہوئی، واقعی میں مرنے والا حال ہو گیا تھا بیچاری کا. اپنے کسی عزیز کو جاتے دیکھنا اور بھی حالت کا پتہ ہو آسان نہیں ہوتا، حالات کا پتہ ہو. صحیح بات ہے، اپنے پہ آپ لوگ برداشت کر سکتے ہو، کسی اپنے پیارے پہ نہیں کر سکتے. باقی داؤد نے بعد میں جو اتنی لمبی ایکسپلینیشن دی کہ محبت کرتا ہوں، نفرت دکھا کر اسے نہیں کر سکا تھا تم ٹوٹ جاتی. دل جیت لیا منڈے نے. آہو معافی مانگ کے صحیح ہو گیا نا. بہن بھائی دونوں نے ابیر کو بڑا ستایا. ایک نے بول کے دوسرا اشارے کر کے تنگ کرا تھا. بیچاری کیسے ہینڈل کرے دونوں کو. باقی ٹاپ لیول ناول تھا، جتنا کہا جائے اتنا کم ہے، کیونکہ اس میں کوئی ولن کی لمبی سٹوری، کوئی ظلم زیادتی نہیں تھی. صاف ستھرا ناول. ہاں جی یہ مجھے بڑا پسند ہے، میرا نا ون آف دی موسٹ فیوریٹ ناول تھا یہ والا. تو ابھی تو ایک نا تھوڑا لانگ ناول ہے، وہ بھی مجھے نا بڑا پسند ہے. تو وہ تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے نا. وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے ریڈ کروں گی. اس مہینے تو ہو سکتا ہے مجھے وقت نہ ملے، کیونکہ میں اس مہینے بہت زیادہ مصروف ہوں، بہت زیادہ. آپ لوگوں کو آگے جا کے اندازہ ہو جائے گا. اسی وجہ سے زیادہ بڑے ناول آج کل ڈال رہی ہوں میں نے، آگے بہت زیادہ مصروف ہونا ہے. تو نا انشاءاللہ نیکسٹ مہینے وہ والا ناول بے شک ایک سٹنگ میں دوں، ایک ویڈیو میں دوں، جب بھی دوں نیکسٹ میں وہ والا ایڈ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو عامرہ. سبحان ملک امیزنگ، تھینک یو سبحان ملک. سائم بعید وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ عائشہ خان وعلیکم السلام. ناول سے زیادہ آپ سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے. لو یو یار آپ. تھینک یو ویری مچ عائشہ. مجھے بھی آپ لوگوں سے باتیں کر کے بہت مزہ آتا ہے. اس وجہ سے دیکھ لیں میرے کمنٹ سیشن یہ آدھے گھنٹے کے ہو جاتے ہیں جتنے میں آدھا ناول ریکارڈ ہو جائے. لیکن کوئی نہیں، مجھے خود آپ لوگوں سے بات کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. تھینک یو عائشہ. چودھری جٹ بہت اچھا ناول تھا یار. تھینک یو چودھری جٹ. ابصار حیدر ناول اچھا تھا لیکن ہر سیدھی بات بھی گھما پھر کر پیش کی گئی تھی. اہلیہ جب مکھنی کو معاف بھی کر چکی تو پھر اس کی بیوی کے پاس کیوں گئی وہ سب بتانے. اللہ جانے، باقی اس میں کمن کے ریاں بڑی تھی. تھینک یو ابصار حیدر. تمکین فاطمہ آپ یہ جو پنجابی بولتی ہیں نا بہت سوٹ کرتی ہے آپ کو. تھینک یو ویری مچ تمکین. نمرہ ہاں ناول تو زبردست ہے لیکن اسے مزید انٹرسٹنگ آپ کے کمنٹ کرتے ہیں جو لانتے پڑھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ نمرہ. تنو آریہ میں نے پورا ناول سن لیا. اچھا دونوں ہیرو اچھے ہیں بٹ تیسرا لانتی. لڑکی مدد کے لیے بلا رہی ہے پر اس کے پھٹے کپڑے دیکھ کر جانور بن گیا اور اس کے ساتھ زیادتی کر کے بھاگ گیا. بس یار ایسے ہی وہ لانتی تھا. تھینک یو تنو آریہ. سیدہ علیزہ بلال آؤٹ اسٹینڈنگ ناول بہت اچھا ناول تھا، بہت مزہ آیا. تھینک یو سو مچ. آپ اتنے اچھے ناول دیتی ہیں، وہ لانگ بھی ہوتے ہیں اور ٹیسٹی بھی. یار واقعی میں منال اور اس کی ماں دونوں ہی لانتی ہیں اور پورا ناول دونوں نے رج کے بغیر کیا خبیث عورتیں. یہ تو آپ نے صحیح کہا.
او این فار نمیر، این فار نہال، این فار نوفل، سارے این ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ہیں. آہو اسی لیے تو مسئلہ گمبھیر ہو گیا تھا. لیکن یہ جو اصل مجرم ہے نا قسم، اس کو تو میں کتنا معصوم کوئی ڈیسنٹ اور دکھایا، لیکن کمینے نے کیا کیا نہیں کیا. منال باجی ایکٹنگ کرنے چلی تو گئی، لیکن جب اس نے ایکٹنگ کی تو یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ از ایکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ، کہ منال باجی ایک چیپ اور چپڑی ایکٹر ہے. یہ تو ہے. ویسے مجھے نہال کے ایکسیڈنٹ کا اور اس کی شادی ٹوٹنے کا بہت دکھ ہوا تھا، لیکن اللہ پاک اپنے کسی اچھے انسان کے ساتھ کبھی غلط نہیں کرتا، اس لیے عنایہ کے ساتھ بھی غلط نہیں ہوا، اور یہ نہال کو ڈیزرو بھی نہیں کرتی تھی. اور اس کی زندگی میں نمیر جیسے اچھے مگر تھوڑے پاگل انسان کے ساتھ ہی لکھا تھا. اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے. نمیر کا پوزیسو ہونا مجھے بہت اچھا لگا، لیکن اس کی شادی کے بعد جو ٹپیکل ہسبینڈ بنانا، یہ میرے کپڑے نکالو، کھانا دو، نمک دو، پانی دو، پراٹھا بناؤ، اس والے روپ میں تو قسمیں بہت ہی اچھا لگا. لیکن اس نے بیچاری کو بہت تنگ کیا تھا یار، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلا وجہ اتنی سزا بھی دیتا تھا. لیکن یار جب اس سب کے باوجود بھی عنایہ نمیر کو اتنا ہی اچھا لگا، محبت بھی ہوگی تو پھر ہم کیا ہی کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے، جی تو میاں بیوی راضی تو کی کرے گا بیچارہ ریڈر تے لسنر. اور جب نہال کو ہوش آیا تو نمیر پر بہت ترس آ رہا تھا، کیونکہ اس کو تو بھائی بھی عزیز تھا، لیکن اب بیوی کو بھی چھوڑنے سے رہا. ہاں مجھے لگتا تھا کہ فرحین زندہ ہوگی، کیونکہ کہیں پر بھی یہ نہیں تھا کہ فرحین اب ہم میں نہیں ہے. اور اچھا ہی کیا نہال نے فرحین سے شادی کر لی، شاید اس طرح کفارہ ہو جائے، ورنہ اس نے اپنے بھائی بھابھی کی زندگی میں رشتہ خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. لعنتی انسان سٹارٹ میں جتنا فرما بردار اور ڈیسنٹ تھا، بیچ میں اتنا ہی بے غیرت اور خبیث بن گیا تھا. صحیح بات ہے. نوفل کا کریکٹر مجھے اچھا لگا، بہت اچھا لگا. شانزے کے دبنگ انداز تو کمال تھا. پہلے تھپڑ مارا تو بیچارے کو محبت ہوگی، لیکن پھر بیگم نے ڈائریکٹ گولی مار دی تو نوفل نے واقعی ظنمرید تھا. اس کی گولی کھانے کے بعد عشق ہو گیا، لیکن چلو کوئی نہ، ہوتا چلتا دنیا. آہو بھائی نوفل دا تو کیا ہی معاملات سی. لیکن پورے ناول ایک چیز کامن تھی، نمیر کی اچھائی یار. مطلب اتنا ظرف تھا کہ کبھی اپنے بھائی سے حد سے گزر کر بات نہیں کی. جب بھی اس کی ساری اصلیت سمجھتا تھا اپنے بھائی کی، اور اینڈ پر معاف بھی کر دیا. بے شک معاف کرنے والا خدا خود پسند کرتا ہے. شانزے نے معاف کر دیا نوفل کو بھی، نہال کو بھی. ہاؤ کیوٹ ٹوئنس بیبی. فرحین اور نہال کے بیچ بھی سب ٹھیک ہو گیا. اچھی بات ہے، پاسٹ بھول کر آگے بڑھنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، اور پاسٹ کو بھولنے میں بھی نہال نے اس کی ہیلپ کی. سب نے جتنا کیا اتنا بھگت بھی لیا. صحیح بات ہے. نمیر کا بیٹا بالکل اسی جیسا تھا افلاطون. خیر اچھا اینڈ ہو گیا، مزہ آیا. تھینک یو ویری مچ فار یور لولی کمنٹ الیزا. آپ کا کمنٹ سبحان ملک نہال ہی ہے وہ مجرم، لاسٹ میں وہی ہوگا. چلو آگے سنتے ہیں. اچھا جی سنیں آپ آگے. تھینک یو سبحان ملک. سحر اشفاق وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ سیلیوٹ اتنا لانگ ناول ریڈ کرنے کے لیے. تھینک یو سحر. بیچ میں آپ کے مزیدار کمنٹ ناول کی سٹوری کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. عنایہ اور نمیر کی سٹوری بہت اچھی تھی. عنایہ کے ماں باپ مر جاتے، ممانی کتنے تانے دیتی ہے. نہال کے ساتھ انگیجمنٹ ہونا، وہ شادی کے اینڈ ٹائم پر نہال کا ایکسیڈنٹ ہو کے کومے میں جانا، عنایہ کا نمیر سے نکاح ہو جانا، بہت کچھ کہا عنایہ نے. شانزے کی بھی دوستی بھی بہت اچھی تھی. نہال اور فرحین کا شادی ہو جانا بہت زبردست تھا. شانزے اور نوفل کی سٹوری کھٹی میٹھی بہت زبردست ہے. وہ منال منحوس ڈائن جہاں پر بھی وہیں فساد پھیلاتی رہی. منال جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. ہر سٹوری بہت اچھی تھی. لاسٹ میں جو سب کے بچے تھے، بچوں کے سین بہت اچھے ہوتے ہیں. آپ کی آواز بہت پیاری ہے. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہمیشہ مسکراتی رہیں، کامیاب رہیں. آمین. تھینک یو ویری مچ سحر فار یور لو. جنت احمد. میں موبائل کی ٹیکنالوجی کو اس دن مانوں گی جس دن میں نے یہ ہینا جیسی لڑکیوں کو رکھ کے ایک تھپڑ مار سکوں. اچھا جی تھینک یو جنت احمد. تنو آریہ. تینوں لڑکوں کے نام این سے شروع ہیں. سمجھ نہیں آ رہا ریپسٹ کون ہے. وہ تو اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی ناول کی کہانی سن کے. حیا نے ڈفرینٹ ناولز پہ لاٹس آف دل بھیجے ہیں. تھینک یو ویری مچ حیا فار یور لولی کمنٹس. شکر الحمدللہ. شکر الحمدللہ. جی تو گائز ہمارا جو آج کا ناول ہے، وہ آج کے کمنٹ سیشن وہ اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آج کا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.